جمال عرف جمالہ پائپ لگائے بہت مگن انداز میں لان کے پودوں کو سیراب کرتا ہوا لہک لہک کر گا رہا تھا۔ گیٹ پر زور و شور سے بج اٹھنے والی کال بیل پر اس کی محویت میں خلل پڑا تھا۔ پائپ وہیں چھوڑ کر اس نے ایک ہی ٹسٹ میں لان اور پورٹیکو کو علیحدہ کرتی سبزے کی باڑ کو پھلانگا تھا، اور پورٹیکو سے گیٹ تک جاتی سرخ بجری کی روش پر اچھلتے ہوئے اس کی زبان پر نیا گانا آ چکا تھا۔ کنڈی نہ کھڑکا سونیا سیدھا ہی اندر آ، کنڈی نہ کھڑکا سونیا سیدھا ہی اندر آ۔ گیٹ واں کرتے اس کے سامنے پتھریلے چہرے پر کچھ اور کرختگی چھائی۔ کس سے ملنا ہے جی؟ اوئے تمیز سے بات کر۔ اوئے مالک سے؟ کون مالک؟ جمالہ زور سے چونکا، اسے دوسروں پر تاثر ڈالنے کا بہت شوق تھا کہ وہ خود اس گھر کا مالک ہے۔ کدھر ہے تیرا؟ اور اپنے اس شوق میں اثر پیدا کرنے کی وہ جان توڑ کوشش بھی کرتا رہتا تھا۔ کچھ لنڈے اور کچھ ایس پی کے مانگ کر لیے نئے کپڑے جو اس کے بدن پر نہ صرف اچھے خاصے لمبے ہوتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اتنے کھلے ضرور ہوتے کہ اس جیسا ایک اور دبلا پتلا سا انسان ضرور بآسانی اندر گھس جاتا۔ یہ ایس پی ہمایوں عمر ہمدانی کا گھر نہیں ہے؟ نواری چونکا، جس کی صورت پر جمالے کو شناسائیت سی محسوس ہوئی تھی، خاصی جانی پہچانی شکل تھی، مگر اسے فی الوقت ذہن پر اچھا خاصا زور ڈال کر بھی یاد نہ آ سکا کہ اس نے اس صورت کو آخر کہاں دیکھ رکھا ہے۔ اس کی نگاہ ایک تحیر کے عالم میں اس باروب شخصیت کے ساتھ ان چمچہ نما ملازموں کے ہاتھوں میں مٹھائی اور پھلوں کے ان ٹوکروں پر جمی تھی۔ ارے بھائی بلاؤ اور بتاؤ اسے کہ اس کے سسر صاحب آئے ہیں۔ موصوف مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اکڑی ہوئی گردن کو مزید اکڑا کر بولے تو جمال اپنی جگہ پر زور سے اچھلا۔ صاحب نے شادی کر رکھی تھی۔ دھوکہ؟ مجھے بتایا تک نہیں۔ کنجوس خیال کیا ہوگا میں خوشی میں تنخواہ بڑھانے کی بات نہ کروں، یا پھر ایک جوڑے ایک جوتی اور ایک… اوئے احمق کہاں گم ہو جاتا ہے بار بار؟ تجھے سنا نہیں صاحب کہہ رہے ہیں؟ چل جا اپنے مالک کو بلا کر لا۔ ساتھ آئے چمچوں میں سے ایک نے اس کے بالوں سے ویلے سر پر زور کا ٹھہوکا لگا کر گہرے طنز اور حقارت سے کہا، تو جمالے نے کھا جانے والی نگاہ اس پر ڈالی کہ وہ محض نگاہ ہی ڈالنے پر قادر تھا۔ اس قسم کی پر اثر شخصیات کے نوکر بھی بڑے اثر رکھتے ہیں۔ یہ بات جمالہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اچھا جی کہہ دیتا ہوں، اس نے مسکینیت سے کہہ کر ایک للچائی ہوئی نگاہ مٹھائی کے سجائے چمکتے ٹوکروں پر ڈالی، جس کے کھڑکھڑاتے چکنے سفید کاغذ کے پار تازہ اور شیرے سے بھرے ہوئے رسگلہ اس کے منہ میں پانی بھر رہے تھے۔ صاحب جی آپ کے سسر آئے ہیں اپنے ملازموں کے ساتھ۔ ویسے مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، کیا جاتا آپ کا مجھ غریب کو ایک سستا سا جوڑا ہی مل جاتا، بدلے میں کتنی دعائیں دیتا آپ کو۔ دستک دے کر اندر گھستے ہی اس نے جیسے ہمایوں پر ہلا بولا تھا، وہ جو نہا کر اس وقت باہر آیا تھا، تولیے سے گیلے بال خشک کرتے اس کی لن ترانی پر اچھا خاصا چونکتا ہوا باقاعدہ گھورنے لگا۔ بٹ نان سینس جمال، کیا بک رہے ہو؟ گو کہ جمال کو فضول بولنے کی عادت تھی، مگر اس قسم کا مذاق وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں صاحب میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ باہر جا کر دیکھیں، آپ کے سچ مچ کے سسر آئے بیٹھے ہیں، مٹھائیوں اور پھلوں سمیت۔ ویسے سچی بتائیں، بیٹا ہوا آپ کے ہاں؟ پہلے بتا دوں میں تو 1000 روپے سے 1 روپیہ بھی کم۔ شٹ اپ! اس کی تیزی سے چلتی زبان کو ہمایوں کے تیز تار نے یکایک بریک لگائے۔ وہ کچھ سہم کر اسے دیکھنے لگا۔ مالک کے اس موڈ سے وہ ہمیشہ خائف رہا کرتا تھا، گو کہ اسے غصہ بہت کم آتا تھا۔ جاؤ یہاں سے! اسے یوں خجل اور متوحش دیکھ کر ہمایوں نے جیسے لب بھینچ کر خود پر قابو پایا۔ مگر صاحب وہ گڑبڑا کر سٹپٹا کر بولا کہ باہر بھی تو ایسا ہی کڑا اور تند سا ایک شخص موجود تھا جو روب داب میں کسی طور بھی کم نہیں تھا۔ کون ہے باہر؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کوئی ملنے والا ہے تو اسے میرا… اس نے بات ادھوری چھوڑ کر جھنجھلاتے ہوئے انداز میں سر جھٹکا۔ جی ٹھیک ہے، آپ خود ہی دیکھ لیں کون ہے باہر۔ وہ جیسے یکایک پرسکون ہو کر بولا، مجھے کیا، جس کا بھگتان ہے خود بھگتے۔ مجھے تو ایسے ڈانٹ رہی ہے جیسے سارا قصور میرا ہو۔ حالانکہ اس قسم کی چوری چھپے کے کاموں میں ایسا تو ہوتا ہے۔ وہ چلتا کرتا ہوا پلٹا۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ دردیلی آواز میں گاتا ہوا وہ پھر سے پہلے موڈ میں آ چکا تھا۔ ہمایوں عمر سر جھٹکتے ہوئے شرٹ پہننے کے بعد باہر آ گیا۔ جمال چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں لے آنا۔ نل کا بند کر کے پائپ طے کرتا ہوا جمالہ اس کی نگاہ میں جیسے ہی آیا حکم دیتا ہوا اندر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم کے صوبے پر وفاقی وزیر شیخ حسام الدین کو اپنے ملازموں سمیت موجود پا کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ! اللہ نظر بد سے بچائے، کیا قد کاٹ ہے، کیا حسن جوانی ہے۔ ابھی وہ پہلے ہی جھٹکے سے نہیں سنبھلا تھا کہ ان کی یہاں اس طرح آمد کا کیا مقصد ہے کہ انہیں اس والہانہ انداز میں اٹھ کر خود سے لپیٹتے اور فدویانہ انداز میں اپنی بلائیں لیتے دیکھ کر وہ حیرت اور الجھن سمیت گنگ سا کھڑا رہ گیا۔ ارے بیٹھو نا بیٹے، کھڑے کیوں ہو؟ حسام الدین اسے اچھی طرح لپٹا کر پیار کر لینے کے بعد خود بھی نشست سنبھالتے ہوئے اس پر ستائشی اور بھرپور سراہتی ہوئی نگاہ ڈال کر یوں گویا ہوئے تھے جیسے وہ خود اس کے گھر نہیں، ہمایوں عمر نے انہیں میزبانی کا شرف بخشا ہو۔ اس شان بے نیازی پر ہمایوں عمر جل کر رہ گیا۔
دیکھیے جناب، بہت مہربانی ہوگی آپ کی جو آپ مجھے اس تکلیف کی وجہ بتا دیں۔ وہ ابھی تھکا ہوا ڈیوٹی سے لوٹا تھا، ایک کپ چائے پی کر صرف بستر پر جانے کی خواہش تھی کہ اس قسم کے خالص سیاسی شخصیت کی پھل مٹھائیوں سمیت آمد اسے بری طرح سے کھٹکی تھی۔ اسے یہ سمجھنے اور جاننے میں ایک پل نہیں لگا تھا کہ شیخ حسام الدین کی آمد کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ آج کل جس کیس پر وہ کام کر رہا تھا اس میں جن مشکوک شخصیات کے نام تھے ان میں ایک نام ان کا بھی تھا۔ یوں اس کا منہ بند کرانے کا یہ اچھا منصوبہ ان کے ذہن میں آیا تھا۔ اس کا حلق کڑوا اور ذہن کھچاؤ کا شکار ہونے لگا۔ بتا دیتے ہیں بیٹے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ بیٹھو نا ہمارے پاس، ابھی تو ہم نے آپ کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ ماشاءاللہ بہت گبرو جوان ہو۔ انہوں نے جس طرح اس پر گہری مسکراتی محبت بھری نگاہ ڈال کر پیار سے کہا، ہمایوں عمر کو حقیقتاً شوق لگ گیا تھا۔ جی میں سمجھا نہیں۔ اس کی بڑی بڑی بادامی آنکھوں میں حیرت نمایاں ہوئی تھی۔ حیران مت ہو ہمایوں عمر درانی، خوشی کا مقام ہے تمہارے لیے، بلکہ فخر کا۔ جو آفر تمہیں دے رہے ہیں بنا مانگے بنا چاہے اس کے لیے بہت امیدوار تھے، مگر قرعہ فعل تمہارے نام نکلا ہے میرے شہزادے کہ تم واقعی اس قابل بھی ہو۔ انہوں نے اس کی پشت تھپک کر جس رعونت زدہ لہجے میں جتا کر کہا، وہ ہمایوں عمر درانی کو خاصا حتک آمیز محسوس ہوا تھا۔ سوری میں سمجھا نہیں۔ آپ ایک ہی بیٹی ہے میری، اور اس کی نگاہ التفات تم پر ٹھہری ہے۔ میری بیٹی کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے، جو چیز اس نے جب چاہی میں نے اسے مہیا کر دی۔ ان کا لہجہ عجیب سا زوم اور غرور لیے تھا۔ اب کے تمام صورتحال پوری طرح واضح ہو کر اس کے سامنے آئی تھی۔ ایک پل وہ حیرت کی زیادتی سے خاموش ہو گیا۔ مان اس کا یہ سکتہ شدید قسم کی ناگواری نے بکھیرا تھا جو تند و تیز موج کی طرح اندر سے بپھر کر امڑ آئی تھی۔ جب ہی بولا تو اس کا لہجہ ازحد تلخی درکھائی لیے بہت کھردرا سا تھا۔ شیخ صاحب، آپ کو شاید خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ آئے چمچے نما ملازم ان کی گفتگو کے آغاز سے ہی شیخ صاحب کی ایک نگاہ کو سمجھتے ہوئے اٹھ کر باہر جا چکے تھے، جبکہ شیخ صاحب بہت ریلیکس انداز میں بہت کھل کر بات کر رہے تھے۔ جانتا ہوں برخودار، بہت اچھی طرح سے آگاہ ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تھوڑی انوکھی سی بات ضرور ہے، مگر اتنی بھی نہیں۔ آج کل لڑکی والوں کا خود سے رشتہ لے کر آنا کچھ ایسا بھی عجیب محسوس نہیں ہوتا، پھر ہماری اپر کلاس میں تو بالکل نہیں۔ وہ کیا کہا ہے کسی سیانے نے کہ جب کڑی منڈا راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ انہوں نے اپنی بات کے اختتام پر خود ہی محظوظ ہو کر ٹھٹھا لگایا تو ہمایوں عمر جو لب بھینچے خاموش کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا تو سلگتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، یہی بات تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں شیخ صاحب کہ یہاں کڑی بھلے راضی بارضا ہو مگر منڈے کی رضامندی نہیں ہے۔ سو مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کو یہاں سے خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ پلیز یہ مٹھائی وغیرہ کے… ایک منٹ جوان، ایک منٹ، اتنی جلد بازی اور جذباتی کسی طور اچھی بات نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے مقابل آئے تھے۔ ان کے چہرے کا نرم گرم سا تاثر ایک بارگی شفاق اور قرآن تاثر میں بدلا تھا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو ایس پی، تم میری بیٹی کی خواہش ہو، جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس کی پسند کی ہوئی ہر چیز کو میں ہر قیمت پر حاصل کرتا ہوں۔ اپنی قیمت بتاؤ۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ میں ضبط کھو کر ایک دم سے گویا آتش فشاں لاوے کی طرح پھٹا تھا۔ اس کے ہر انداز سے درشتگی اور غصہ جھلک رہا تھا۔ چہرے کی رنگت دہک گئی تھی، جبکہ آنکھوں کی سرخیاں اس کے شدید موڈ کی غوازی۔ حسن، جوانی، عہدہ، خاندانی خوبی تو تھی ہی، غیرت مند بھی ایک اضافی خوبی ہے۔ وجہ سے اس کے بپھرے ہوئے خطرناک موڈ کو خاطر میں لائے بغیر اس کی اچھی طرح پڑتال کر رہے تھے۔ اطمینان تو قابل دید تھا۔ ہمایوں عمر نے شعلہ بار نگاہوں سمیت انہیں گھور کر دیکھا۔ چلے جائیں یہاں سے شیخ صاحب، اس سے زیادہ میں ایک پل کے لیے بھی آپ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وجہ سے غرایا تھا، جانتے ہو ایس پی، اس وقت تمہاری حالت اس پرندے کی سی ہے جو سیاد کی نگاہوں میں آ چکا ہے، اور اسی کے نشانے کی زد پر یہ تمہارا وہم یا خوش فہمی ہو سکتی ہے کہ تم مجھ سے بچ سکتے ہو۔ میں ہر کام میں پائیداری کا قائل ہوں، ایسا پکا انتظام کرتا ہوں کہ ناکامی کا 1% چانس بھی باقی نہیں چھوڑتا۔ تم تک پہنچنے سے قبل میں تمہارے پر کاٹنا نہیں بھولا۔ اس بات کا یقین تمہیں ایسے نہیں آئے گا، مگر جب تم تمام تر صحیح کے بعد بھی اس جال سے نہیں نکل پاؤ گے تب یقین بھی کر لو گے۔ ویسے مجھے اپنی بیٹی کی چوائس پر پہلی بار اتنی خوشی محسوس ہوئی۔ ان کی طویل بات کے جواب میں وہ جو بیزاری سے ادھر ادھر دیکھتا رہا تھا، اگلی بات پر چونکا۔ سنا ہے تمہاری 6 سالہ سروس کے دوران تمہارا کسی قسم کا کوئی سکینڈل نہیں بنا۔ مشکل بڑے کیس بالخصوص تمہیں دیے جاتے ہیں۔ افسران بالا کو تمہاری کارکردگی پر بہت فخر ہے، مگر ہمایوں عمر ہمدانی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اس عزت وقار اور بھروسے کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دوں گا۔ سوچ سمجھ لو پھر فیصلہ کرنا۔ اوور آل فیصلے کا اختیار تو تمہارے پاس ہی ہے نا۔ بات کے اختتام پر وہ جس کمینگی سے مسکرائے تھے، ہمایوں عمر نے تب کر نگاہ پھیر لی، البتہ ان کی اس قسم کی دھمکیاں اسے خائف کرنے میں بری طرح ناکام رہی۔ جمال عرف جمالہ مخصوص ترنم لے اور جوش سمیت گا رہا تھا جب فل یونیفارم میں ہمایوں عمر ہمدانی پیشانی پر شکنے لیے کمرے سے برآمد ہوا۔ آپ کو کچھ اور کام بھی ہے یا نہیں؟ شدید غصے کے وقت وہ یوں ہی آپ آداب پر اتر آتا تھا۔ جمال عرف جمالہ کھسیا کر یکلخت خاموش ہوا۔
جی صاحب، کچھ کوتاہی ہوئی؟ اس کے سبھی چہرے پر موجود ناراضگی کا تاثر اسے الرٹ کرنے کو کافی تھا۔ نہیں کچھ نہیں، تم ایسا کرو، گیٹ اندر سے بند کر لو، کوئی آئے تو پوچھے بغیر نہ کھولا کرو۔ آج کل وارداتیں جس دھڑلے اور سپیڈ سے ہو رہی ہیں تمہیں پتا ہوگا۔ سیل فون کی میسج ٹون سنتے ہی وہ جیب سے موبائل نکالتا ہوا اسے تاکید کرتے ہوئے خبردار رہنے کو کہہ رہا تھا۔ چھوڑیں صاحب، ہمارے گیٹ کے ساتھ اتنی بڑی جو نیم پلیٹ لگی ہے، ایس پی کے عہدے سمیت کسی کو جرت نہیں ہے کہ… جمال، اس کی جوشیلی آواز کا گلا ہمایوں عمر کی اسپاٹ تپتی آواز نے اگلے لمحے بہت صورت سے گھونٹا تھا۔ جو کہا جائے اسے سن کر عمل کیا کرو، تمہارے مشورے اتنے نایاب نہیں ہوتے کہ انہیں سن کر عمل کیا جا سکے، انڈرسٹینڈ؟ یہ موڈ میسج پڑھ کر خراب ہوا تھا یا پہلے سے تھا؟ بہرحال جو کچھ بھی ہو، جمالہ سنبھل کر تابیداری سے سر ہلانے لگا۔ وہ جیپ کا لاکڈ دروازہ کھول رہا تھا جبکہ جمالہ گیٹ کھول کر اس کا منتظر تھا۔ جب کھلے گیٹ سے لمبی کچارو زن سے دھول مٹی اڑاتی ہمایوں عمر کی جیپ کی بکلی سائڈ پر ایک جھٹکے سمیت آ کر تھم گئی تھی۔ ہمایوں عمر ہمدانی جو پہلے ہی متوجہ ہو چکا تھا، فرنٹ ڈور اوپن ہونے پر وائٹ کھدر کے کڑکڑاتے لباس میں ٹھسے سے باہر آتے شیخ حسام الدین کو دیکھ کر لب بھینچتے ہوئے ناگواریت سمیت نگاہ کا زاویہ بدل گیا، جبکہ اس کے برعکس شیخ حسام الدین کی پھوٹی پھوٹی بٹنوں جیسی آنکھوں میں ایک معنی خیز سی چمک ابھری تھی۔ لبوں پر امڑتی مسکراہٹ میں گھات شکاری کسی عیاری اور چال بازی نمایاں تھی۔ ہیلو ینگ مین، ہاؤ آر یو؟ درمیانی فاصلہ سمیٹ کر قریب آتے انہوں نے بڑے جوشیلے انداز میں مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، انداز میں جو بے بس کر دینے والی کمینگی تھی۔ اس نے ہمایوں عمر ہمدانی کو دانت پیسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شیخ صاحب، آپ کو یہ جان کر بہت افسوس ہوگا کہ آپ میرے پیچھے خوار ہو کر خواہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اپنے طور پر اس نے ان کا خوشگوار موڈ غارت کرنے کی بھرپور صحیح کر ڈالی، مگر جواب میں ان کا بھڑکا دینے والا کہکہا اسے جذبس کر کے رکھا تھا۔ جیتنے والے کبھی ہارنا پسند نہیں کرتے ینگ مین۔ شیخ حسام الدین آج تلک ہارا نہیں ہے، پھر اب کیسے ہار تسلیم کر لیتا؟ اپنے مصافحے کو بڑھایا ہاتھ نظر انداز کیے جانے پر برا منائے بغیر انہوں نے بہت جتا کر کہا تھا، پھر جمال کو دیکھتے ہوئے اس کی سمت جھک کر قدرے رازداری سمیت بولے تھے۔ بہت خاص بات ہے رازداری کی، اندر چل کے سن لو تو بہتر ہے، اس لیے آج میں بھی اپنے ملازموں کا دم چھلا لگا کر نہیں لایا۔ ان کے انداز کی سرشاری اور خوشگواری ہمایوں عمر کا موڈ بری طرح سے تباہ کر رہی تھی، جبھی تنفر زدہ لہجے میں ہونٹ سکوڑ کر بولے، یہ تب ہوتا نا جب میں آپ کی بات سننا چاہوں۔ مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے، آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوں۔ رسٹ واچ پر نگاہ دوڑاتا وہ اپنی عادت اور مزاج کے برخلاف انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ تم اتنے ضدی اور رکھڑ کیوں ہو ہمایوں؟ خیر آنی بھی، اگر تمہیں خود اپنا بھرم عزیز نہیں تو مجھے کیا پرواہ۔ لو یہ دیکھ لو۔ اس کی شاندار سراپے پر نگاہ ڈال کر کہتے ہوئے انہوں نے اگلے لمحے ویسٹ کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک لفافہ نکال کر اسے تھمانا چاہا، مگر وہ ایک سرد نگاہ لفافے پر ڈال کر بھویں اچکا کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کو بتا چکا ہوں شیخ صاحب کہ میں جھکنے اور بکنے والا پولیس آفیسر نہیں ہوں۔ اس کے لہجے کی برہمی اور تلخی چھپائے نہ چھپی تھی۔ شیخ حسام الدین بہت مبہم سے مسکرائے تھے۔ جانتا ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں رقم نہیں ہے، کسی جائیداد کے ڈاکومنٹس بھی نہیں ہیں، کوئی بلینک چیک نہیں، اس میں تو ایک بھید ہے جو تمہارے اعصاب اور… ٹو دی پوائنٹ بات کریں شیخ صاحب، واٹ از دس؟ اس کا لہجہ پھنکارتا ہوا سا تھا۔ تصویریں ہیں تمہاری بہت خاص قسم کی، سوچا اسے پہلے کہ کوئی اور دیکھے تمہیں دکھا دوں۔ ان کے بھرپور طنز اور معنی سے کہے گئے اس جملے میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ بری طرح سے چونک گیا۔ بہت اچانک اسے احساس ہوا کہ کچھ غلط ہونے کا، جبھی ایک لفظ مزید کہے بنا اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ لفافہ نہ صرف لیا تھا بلکہ اسے کھول کر تصویریں باہر نکالیں۔ اس کے اعصاب کو زبردست شوق لگا تھا اور وہ ایک سکتے کے عالم میں اپنے مضبوط ہاتھوں میں لرزتی تصویروں کو دیکھتا چلا گیا تھا، جبکہ اس کے برعکس شیخ حسام الدین کے لبوں پر بڑی آسودہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ مشہور و معروف طوائف نائکا کی بیٹی درِ رباب ہے، جس کے ساتھ تم غالباً نہیں یقیناً رنگ رلیاں منا رہے ہو۔ خود کو اس کے ساتھ اس قدر شرمناک حالت میں دیکھ کر جتنا شوق تمہیں لگا ہے، ذرا سوچو تمہاری فیملی، تمہارے افسران اور تمہارے عزیز و اقارب کو اس سے بڑھ کر شوق لگے گا یا نہیں؟ تمہاری پوزیشن کس قدر آکورڈ ہو جائے گی۔ ان کے سامنے تم شاید عمر بھر ان سے آنکھ ملا کر بات نہ کر سکو۔ صرف یہی نہیں، تمہارے یہ کرتوت دیکھ کر یہ بھی ہو سکتا ہے جس جاب سے تم عشق کی حد تک محبت کرتے ہو تمہیں اس سے بھی برطرف کر دیا جائے۔ اس کی حیرت اور غیر یقینی سے پھٹی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شیخ حسام الدین بہت ڈرامائی انداز میں بولتے چلے گئے، مگر یہ جھوٹ ہے، سراسر فراڈ۔ مجھے اس طرح سے بلیک میل کر کے آپ اپنے مقصد کے لیے ٹریپ… بس یہ جھوٹ فریب ہے، غلط ہے۔ مان لیا، مگر جانتا کون ہے؟ تم اور میں، اور بس تم یوسف نہیں ہو۔ ہمایوں عمر کہ تمہاری گواہی کی خاطر آسمانوں سے روشن دلیل اترے۔ اس کے باوجود اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنی پوزیشن کلیئر کر سکتے ہو تو نیور مائنڈ،
کہ لوکل صبح ہونے سے پہلے پہلے یہ تصاویر تمہاری فیملی کے علاوہ پولیس کے اعلیٰ حکام اور تمہارے فرینڈز تک پہنچ چکی ہوں گی۔ ایک یہ صورتحال ہے اور دوسری مشکل، کٹھن، شرمناک اور زباں کے لامتناہی سلسلے سمیت انتہائی آسان اور سہل ہونے کے ساتھ بے حد خوبصورت، اور میری بیٹی میں کوئی عیب نہیں ہے، جوان، حسین اور ایجوکیٹڈ لڑکی ہے جسے بس اسے تم پسند آ گئے ہو، اور میں نے آج تلک اس کی کوئی ضد نہیں ڈالی۔ بات کے اختتام پر وہ اس کے چہرے سے جھلکتے بے بسی کے تاثر کو دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرائے۔ میں اس قسم کی سچویشن میں گھبرا کر ہمت ہارنے والوں سے نہیں ہوں شیخ صاحب۔ آپ کی اس گھٹیا حرکت نے گویا مجھے چیلنج کی ہے، آپ کی بات نہ ماننے پر اکسایا۔ میں اپنی پوزیشن کلیئر کروں، آج اس دور میں کسی بھی جینٹل مین کو آپ کیمرے کی جوت سمیت کسی کے بھی ساتھ انوالو کر سکتے ہیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا دامن صاف ہے رہے گا، اب آپ جائیں۔ تصویریں ان کے منہ پر مارتے ہوئے وہ غضبناک انداز میں کہتا ہوا گویا بھڑک گیا تھا۔ اتنی جلدی کیسے چلے جائیں؟ تمہاری بدتمیزی کو اگنور کرنا ہماری مجبوری بھی ہے اور بڑے پن کا تقاضا بھی۔ دیکھو بیٹا جانی، تم نے ہماری پوری بات سنی ہوتی تو اس بدتمیزی کی نوبت بھی نہ آتی۔ خیر، اینی وے، لفافے کی آدھی تصاویر دیکھ کر تم نے جو فیصلہ کیا، آئی ہوپ کہ باقی کی تصویریں دیکھ لینے کے بعد تم اپنا یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یہ بات طے ہے کہ تمہیں شادی میری ہی بیٹی سے کرنا ہے۔ جھک کر وہ لفافہ اٹھانے کی نوبت یوں نہیں آئی کہ خود سے ٹکرا کر گرتے لفافے کو وہ بہت مشاقی سے کھینچ کر پاس چلے آئے تھے۔ ایک بار پھر اسے کھول کر چند مطلوب تصویریں نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے نچائیں اور ہنس کر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولے تھے، یہ دیکھو برخوردار، اب اسے ملاحظہ کرو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ جوان سال بہکا ہوا لڑکا ہے، سامل نام ہے، نمانے کا بیچارہ اس طوائف زادی کے عشق میں مبتلا ہے جس کے ساتھ تم فحاشی کرتے نظر آ رہے ہو۔ اس کی ہفتے میں 6 راتیں تو ضرور اس طوائف کے ساتھ گزرتی ہیں۔ اس تصویر میں تم دونوں اسی طوائف کے ساتھ ہو۔ انہوں نے ایک کے بعد دوسری تصویر اس کی نگاہوں کے سامنے لہرا کر لمحے بھر کا توقف کیا اور معنی خیزی سے اس کے لال ببو کا چہرے کو دیکھا تھا۔ اب تم یقیناً یہ سوچ رہے ہوگے کہ میں نے اتنی لمبی تمہید کیوں باندھی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ اس کی حالت سے ہنس لے کر زور سے ہنسے، پھر گہرا طمانینت بھرا سانس کھینچ کر بولے تھے، تمہیں میری بات ماننا ہے، ادروائز یہ لڑکا آج رات قتل ہو جائے گا اور اس کے قاتل تم ہوگے۔ اب تمہیں یہ سمجھانا تمہاری بے وقوفی ثابت کرنا ہوگا۔ اس کا ثبوت ایسی ہی تصاویر ہوں گی جو یہاں تمہیں گنہگار ثابت کریں گے، وہاں مجرم بھی بنا دیں گی۔ اب کے ہمایوں عمر سناٹے کی زد پر آیا تھا، اس کی پیشانی پر پسینہ بہت تیزی سے پھوٹا تھا اور چہرہ متغیر ہو گیا۔ کچھ لمحوں قبل کی خود اعتمادی اور بے نیازی ہوا ہو چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر بے بس سے نگاہوں سمیت انہیں دیکھا۔ دس از ٹو مچ شیخ صاحب، یہ کچھ نہیں، میں اس حد تک جانا نہیں چاہتا تھا، مگر تمہاری اکڑ اور خودسری نے مجھے مجبور کیا۔ اس کی پسپائی کو گہری نگاہ سے دیکھتے ہوئے جیسا جتا کر بولے تھے، جسے آپ خودسری، ضد اور اکڑ سمجھ رہے ہیں وہ میرے اصول، خودداری اور انا ہے۔ انہیں اس بھونڈے انداز میں بکھیر کر زبردستی اپنی بیٹی میرے سر پر مسلط کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیت گئے ہیں۔ اس کا زہر خند تلخ ترین روکھا لہجہ اس کی بے بسی اور واضح شکست کا غماز تھا۔ یہ بات کی باتیں، ابھی تم یہ بتاؤ کیا سمجھو میں؟ تمہاری جواب ہاں یا نہ ہے؟ ان کے انگ انگ سے جیسے سرشاری چھلکی تھی، وہ لب بھینچ کر نگاہ کا زاویہ بدل گیا۔ جب آپ کا شادی کا ارادہ ہو مجھے بتا دیجیے گا، بارات لے کر پہنچ جاؤں گا، سرد پھنکارتی ہوئی آواز میں کہہ کر وہ جیپ کا دروازہ کھولنے لگا تھا۔ لائلہ حسام الدین کی اکلوتی لاڈلی اور سر چڑھی بیٹی تھی۔ شیخ حسام الدین دادا پردادوں سے سیاست میں چلے آ رہے تھے، گو کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ان کا شمار ہرگز مہذب لوگوں میں نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو قدرت کی عطا تھی کہ وہ وفاقی وزیر بن گئے۔ کسی موقع پر اگر تقریر کرنا پڑتی تو انہیں دانتوں تلے پسینہ آ جاتا۔ لکھی ہوئی تقریر کو دنوں پریکٹس کے باوجود وہ کبھی اس انداز سے نہ کر پائے کہ کسی ایک دل پر ہی ان کے ایک لفظ نے یقین و ثبات، اسے تسلی کا اثر دکھایا ہو، الٹا وہ مجمع میں مذاق کا نشانہ بنا کرتے۔ اس عہدے تک آنے کے لیے انہوں نے اپنے خاندانی نام، اثر و رسوخ کے علاوہ بے بہا پیسہ خرچ کیا تھا، اور خرچ کی ہوئی رقم 10 گنا کر کے اس عہدے کی بدولت وہ حاصل کر چکے تھے۔ لوٹ مار یوں تو سیاستدانوں کے لیے اتنی بڑی اور انوکھی بات نہیں، مگر شیخ حسام الدین کا شمار ان سیاستدانوں میں کیا جا سکتا تھا جو اس عہدے تک آتے ہی لوٹ مار اور مال بٹورنے کی غرض سے تھے، سو ان کا بینک بیلنس اور پراپرٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دن رات گویا دونوں ہاتھوں پیروں سے لوٹنے والے محاورے پر خوب عمل پیرا تھا۔ زندگی میں ایک ہی اولاد خدا نے بیٹی کی صورت دی تھی جسے انہوں نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ حسن و خوبصورتی میں بے مثال لائلہ شیخ ماں باپ کی بیجا لاڈ پیار اور محبتوں سے ویسے ہی بن چکی تھی جیسے اس قسم کے بچے ہوا کرتے ہیں۔ 19 سالہ لائلہ شیخ ایف اے تک کی پڑھائی جاری رکھ سکی تھی، اس کے بعد اس نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ یہ اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اس کی ہر وہ بات پوری کی گئی تھی جو اس نے کبھی بے دہانی میں بھی منہ سے نکال دی تھی۔ پھر ہمایوں عمر ہمدانی کو تو اس نے بہت دھیان سے دیکھا تھا اور بہت چاہ سے اس کی خواہش کی تھی۔ پھر بھلا شیخ حسام الدین کیوں کر اسے اس کے من چاہی مرد نہ دلاتے؟
ناممکن بنانا بلا شبہ بلا قدرت کے بس میں ہے، وہ تو بس قدرت کے ہاں دونوں کا جوڑ تھا جو بظاہر دشوار امر محسوس ہو رہا تھا، جسے حسام الدین نے اپنے زوم طاقت کا استعمال کر کے اپنے تئیں اسے ممکن بنا لیا۔ حالانکہ انسان کی اس قسم کی حماقت پر خدا یقیناً مسکراتا ہوگا۔ ہوتا تو یہ ہے کہ خدا اپنے بندے کو غلط راہوں پر گامزن دے کر اس کی رسی کو دراز کر کے دیکھتا ہے، وہ کسی انتہا پر پہنچ سکتا ہے اور انتہا پر پہنچا کر پرجلال انداز میں رسی کھینچ کر منہ کے بل گرانا اس کی قدرت کی عظمت اور شان ہے۔ شیخ حسام الدین بھی اپنی اس وقتی فتح اور پر بہت اکڑے ہوئے تھے۔ ہمایوں کے ہتھیار ڈالتے ہی انہوں نے فوراً شادی کا ارادہ کیا تھا۔ بلو جینز جس کے پائنٹوں پر شاکنگ پنک کلر کی شرٹ کے ہم رنگ خوبصورت لیس لگی تھی، پہنے لمبے گھنیرے بالوں کو سنہرے کیچر میں جکڑے وہ لان میں بہت ریلیکس انداز میں بیٹھی تھی، ڈرائی فروٹس کھاتے ہوئے میوزک انجوائے کر رہی تھی۔ جب آٹومیٹک گیٹ کے وہاں ہونے پر شیخ حسام الدین کی بجاروں اندر داخل ہوتی نظر آئی، اس کا دھیان چونکہ ادھر نہیں تھا، جبھی میوزک کے ردم پر پاؤں کو چلاتی وہ بہت مگن تھی۔ شوفر نے گاڑی کا دروازہ کھول کر انہیں باہر نکلتے دیکھا تو ایک سائڈ پر مؤدب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ ہائے سویٹ ہارٹ، ان کی نگاہ اس پر پڑ چکی تھی، جبھی مسکراتے ہوئے اس تک چلے آئے تھے اور جھک کر اس کے ریشمی بالوں کو سہلا کر پیار سے کہا تو لائلہ چونکتی انہیں دیکھنے لگی تھی۔ ہائے پاپا، واک مین کانوں سے اتارتے ہوئے وہ جواباً مسکرائی ضرور، مگر اس میں جوش و خروش کا مظاہرہ نہ کر سکی جو حسام الدین کے لہجے سے چھلکا تھا۔ خیریت جانو، پاپا سے خفا ہو؟ انہوں نے بغور اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکراہٹ دبا کر کہا۔ نو، میں تو خفا نہیں ہوں، آپ اس وقت ماما تو گھر پر نہیں ہے، اس نے اکھڑے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ جب سے انہوں نے اس سے چند سال بڑی جوان سا لڑکی سے شادی کی تھی، وہ ان سے ایسے ہی لہجے میں بات کرنے لگی تھی۔ وہ اتنی خفا تھی، اس قدر ہرٹ ہوئی تھی ان کی اس غیر متوقع حرکت پر کہ کتنے مہینوں تلک اس نے حسام الدین سے بات کرنا تو دور ان کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ تو ہمایوں عمر کے حصول کی خاطر جب اس نے ممی سے اپنا مدعا بیان کیا، تب انہوں نے خود کو لاچار ظاہر کرتے ہوئے حسام الدین سے بات کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی، مگر وہ یونانی دیوتاؤں کا سا مغرور، اکھڑ اور بے انتہا شاندار شخص اس بات سے خفگی بھلا کر ان تک جانے پر اکسا گیا تھا۔ اسے اتنے عرصے بعد خود سے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ جیسے اپنی بصارتوں پر یقین نہیں کر پائے تھے۔ ان کی متعدد بار کی گئی کوششوں کے باوجود وہ ان سے بات کرنے پر آمادہ نہیں ہوئی تھی۔ لائلہ بیٹے، پاپا کی جان، پاپا کو معاف کر دیا؟ بےتابانہ انداز میں بڑھ کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے ان کا گلا بھرا سا گیا۔ میں آپ سے کسی کام کی غرض سے ملنے آئی ہوں پاپا، پلیز میری بات سن لیں۔ اس سے پہلے کہ وہ تکلیف دہ موضوع چھیڑ کر اس کی ماں کی جہالت اور اپنے ساتھ سوسائٹی موو نہ کرنے کا رونا روتے، اپنی مجبوری کے راڑ دے کر اسے معافی چاہتے، اس نے نروٹھے پن سے کہتے ہوئے بات کاٹی تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کے کام آ کر دلی مسرت ہوگی بیٹے، کہو تو صحیح، آزماؤ تو صحیح۔ پاپا کی محبت کو وہ جذباتی ہو گئے تھے، پاپا وہ ایس پی ہمایوں عمر ہمدانی، شاید آپ جانتے ہیں، اس نے نگاہ چرا کر انگلیاں مسلتے ہوئے کہا۔ کیوں، کوئی چالان وغیرہ کٹ گیا؟ نو پرابلم بیٹا۔ یہ بات نہیں ہے پاپا، وہ اٹکی تھی۔ پھر کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنی نازک پریوں سے بیٹی کو دیکھا جس کی نزاکت، خوبصورتی اور جاذبیت کی بنا پر بہت کم عمری میں ہی رشتے آنا شروع ہو چکے تھے، مگر وہ اپنی نازوں پلی بیٹی کو یوں سر سے بوجھ کی طرح اتار کر پھینکنا نہیں چاہتے تھے، جب یہ اچھے خاصے رشتوں کو بھی ٹھکرا دیا تھا۔ پاپا وہ دراصل وہ ایک بار پھر اٹکی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی کوئی بات کسی سے کہنے میں دشواری کا سامنا ہوا تھا۔ اس قدر بولڈ ہونے کے باوجود اس نے محسوس کیا وہ یہ بات یوں براہ راست اپنے باپ سے نہیں کہہ پائے گی۔ اسے یہ محسوس کر کے خود پر حیرت ہوئی تھی۔ ایس پی ہمایوں عمر ہمدانی، نام کچھ سنا سا ہے، شاید دیکھا بھی ہو، مگر بیٹے آپ کے لبوں پر اس کا نام، کہیں تم اسے پسند تو نہیں کرنے لگی؟ اس کی کترائی ہوئی سی نظروں میں جھانکتے شرمیلے انداز کو دیکھتے وہ زور سے چونکے تھے۔ یس پاپا، یہی بات ہے پاپا، بس میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس نے فطری حیا جھجک کو خود مٹاتے جھٹکتے ہوئے بہت اعتماد سے کہا تھا۔ حسام الدین برا منائے بغیر مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے رہے تھے، پھر اس کا گال تھپک کر امید دلائی۔ سمجھ لو ہمایوں عمر آج سے تمہارا ہوا۔ ان کا لہجہ کسی راستہ مخلص دوست کا سا تھا، ہر تکلف سے آری۔ وہ پاپا، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ کہیں انگیجڈ ہو یا میرڈ بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ قدرے گھبرا گئی تھی اس قسم کے قیاس کرتے ہوئے۔ ڈونٹ وری بیٹے، وہ چاہے کچھ بھی ہو وہ صرف میری بیٹی کا بن کر رہے گا۔ انہوں نے بھرپور انداز میں تسلی سے نوازا تو لائلہ اس پہلی بار کھل کر مسکرائی تھی۔ کامیابی کی نوید سنانے کو بےتاب تھے۔ لائلہ بیٹا، کیا بات ہے، پاپا سے خفا ہو؟ انہوں نے اس کی ریشمی بال سہلائے تھے۔ نو، میں خفا نہیں ہوں، آپ کو کیوں وہم ہو گیا؟ وہ جیسے جھنجھلائی تھی۔ ماما تمہاری کدھر ہے؟ اس کی بے رخی محسوس کرتے ہوئے وہ جیسے بے دل ہوئے تھے۔ گھر پر نہیں ہے، کچھ خاص بات ہے؟ اس سرد سے انداز میں جواب دیتے وہ یکایک چونکی تھی۔ خاص تو ہے، بھول گئی پاپا کو کون سا اہم کام سونپا تھا؟ پاپا کی جان، پاپا تو سب کچھ بلائے اس کام میں اپنی جان کھپائے ہوئے تھے۔ ان کا ماند ہوتا جوش پھر سے جوبن پر آیا تھا۔ کون سا کام؟ وہ قدرے الجھ سی گئی تھی، خوبصورت سنہری آنکھوں میں قدرے تحیر جاگا۔ اتنی اہم بات اتنی جلدی بھول گئی میری بیٹی؟ حالانکہ ہمایوں عمر دورانی کو کوئی بھلائے جانے والی چیز نہیں ہے۔
انہوں نے مانی خیزی سے کہا تو لائلہ پہلے زور سے چونکی تھی، اگلی لمحے جیسے اس کے تمام حسیات آنکھوں میں سمٹ آئیں۔ مان گیا وہ میری بیٹی کے لیے، انکار بھلا کرنے کی کوئی وجہ بھی تو ہو۔ اس کے خوشی سے تمتماتے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے وہ مسکرا کر گویا ہوئے تو لائلہ جھینپ کر ان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ تفاخر کا احساس اس کے خود پسند دل کو کچھ اور بھی مغرور بنا رہا تھا۔ بستر پر چت لیٹا وہ جیسے اچانک بگڑ جانے والے حالات پر غور کرتے ہوئے الجھے بالوں میں انگلیاں پھنسائے متفکرانہ انداز میں ہونٹ کچل رہا تھا جب اس کی پرسنل سیل پر بیپ ہوئی تھی۔ اس نے کچھ اکتائے ہوئے سے انداز میں نگاہ کا زاویہ بدل کر ٹیبل پر پڑے سیل فون کی روشن اسکرین کو دیکھا۔ نمبر پر نگاہ ڈالتے اس کے شکن آلود فراق پیشانی پر ایک اور شکن کا اضافہ ہوا تھا۔ شیخ حسام الدین کے پھینکے گئے جال میں وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو جکڑا اور بے بس سا محسوس کر رہا تھا۔ ان کی ڈیمانڈ پر وہ منگنی پر رضامند ہو گیا تھا۔ شادی بھی وہ جلد چاہتے تھے۔ بابا جان کی ناراضگی کا خیال کسی مضراب کے مانند اس کے اعصاب پر ضرب کاری کرتا جا رہا تھا۔ کیا منہ دکھائے گا وہ انہیں اور علیشا کو؟ اس کا کیا قصور تھا کہ وہ بنا کسی قصور کے اسے چھوڑ کر کسی اور سے؟ شیخ حسام، میں تمہیں کتے کی موت ماروں گا، لامت نہ ہی سوچوں نے اس کا دماغ چل کیا تب وہ ایک جھٹکے سے اٹھتا ہوا ٹیبل کو ٹھوکر مار کر جیسا پھنکارا تھا۔ کچھ لمحوں قبل خاموش ہو جانے والا سیل فون ایک بار پھر زور و شور سے بجنے لگا۔ اب کی بار اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالتا واش روم میں گھس گیا۔ پورے 15 منٹ بات لینے کے بعد وہ جیسے ہی واش روم کے دروازے سے برآمد ہوا، جمالے کی گنگناہٹ گویا جلتی پر تیل کا کام کر گئی تھی۔ جمال، وہ غرایا۔ تب جمال جو بہت مگن انداز میں کمرے کی صفائی میں مصروف تھا گھبرا کر پلٹا اور اس کی سرخ ہو کر دہکتی آنکھوں میں نگاہ ڈالتے ہی جیسے تھرا گیا۔ جی صاحب، وہ نظریں چراتا ہوا سٹ پٹا کر بولا تھا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی بکواس نہ کیا کرو، جاؤ ناشتہ لے کر آؤ، دفع ہو جاؤ۔ تولیہ گلے سے کھینچ کر بیڈ پر اچھالتا ہوا وہ کسی کا غضب کسی پر اتار رہا تھا اور جمالہ اس قدر بوکھلایا کہ ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی ہونے کے باوجود سراسیمگی سمیت باہر نکل گیا۔ ہمایوں کی نگاہ ٹیبل پر بھاپ اڑاتے ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو بکھیرتی ٹرے پر پڑی تو جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ کتھا نان سینس۔ برش اٹھا کر بال سلجھاتے ہوئے وہ لبوں میں بڑبڑایا تھا، تبھی سیل فون ایک بار پھر زور و شور سے بج اٹھا۔ اب کی بار نمبر بابا جان کا تھا اور اس کا ہاتھ اس زاویے پر ساکن رہ گیا اور وجود میں جیسے تیز برقی روح سنسناہٹ بھر گئی۔ السلام علیکم بابا جان۔ مجرمانہ سا انداز تھا، لہجہ شرمندگی اور خجالت سے لبریز۔ کیا ضرورت ہے فرزند ارجمند اس سلامتی کے بھیجنے کی؟ اور تمہیں یہ یاد ہے کہ تمہارا باپ زندہ ہے؟ گہرے طنز میں ڈوبی سرد آواز اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر گئی۔ بابا جان وہ… ہاں اب کہہ دو کہ میں آپ کو فون کرنے ہی والا تھا، ایک بہت ہی غیر معقول بہانہ ہے۔ جواب خاصا گھسا پیٹا بھی ہو چکا تھا۔ ان کا لہجہ ہنوز تھا، وہ اندازہ نہیں کر پایا یہ گوش مالی معمول کے مطابق ہے یا پھر اس خفقے میں کسی آگاہی کا عنصر بھی نمایاں ہے۔ خوب نام روشن کر رہے ہو باپ کا، ایک منگنی یہاں اور ایک وہاں، شادیاں کتنی کرو گے؟ اسے جیسے 1000 وولٹیج کا کرنٹ لگا تھا۔ بابا جان کا لہجہ تھا یا سرد گوراہٹ، اسے لگا جیسے اس کی زبان گنگ ہو چکی ہے۔ تو بابا جان، ہمایوں مجھے تم سے اس حد تک بہک جانے کی توقع نہیں تھی۔ تم کیا سمجھتے تھے تمہارا یہ کارنامہ چھپا رہ جاتا؟ وہ وزیر تو بہت خوش ہوگا تمہیں داماد کے روپ میں دے کر اور دولت دے کر ریچھ گئے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ یہ پولیس کی جاب نرالا سچ ہے، مگر تم نے کہاں سنا۔ اب بتاؤ علیشا کے والدین سے کیا کہوں تمہارے اس کارنامے کے متعلق؟ زہر میں بجھا تلخ لہجہ وہ جیسے پور سلگ اٹھا۔ بابا جان، میں ایک آدھ دن تک آپ سے ملنے آنے والا تھا، تو پھر یہ ہر بات کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی یہ مجبوریوں کی پٹاری اٹھا کر میرے پاس لانے کی۔ علیشا کے والدین سے کیا کہنا ہے یہ میں تم سے بھلا جانتا ہوں، وہیں رہو۔ اور پھنکار کر کہتے سلسلہ منقطع کر گئے۔ یہ تو ہمایوں دورانی کئی ثانیوں تک اس زاویے پر ساکت رہ گیا۔ علیشا ایک کراہ کی صورت پر اس کے نام اس کے لبوں پر بکھرا تھا۔ کتنی چاہت سے اس نے بابا جان سے اس لڑکی کو اپنانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میدے سی رنگت، سبز آنکھوں اور سیاہ ریشمی بالوں کے ساتھ نازک اور مومی گڑیا سی علیشا، جس کی جھکی پلکوں چہرے پر بکھرے حیا کے رنگ اتنے بھلے لگتے تھے کہ وہ صرف ایک نگاہ ڈال کر ہی اسے ہمیشہ کے لیے اپنانے کا فیصلہ کر گیا، مگر اب اس کی یہ خواہش شاید کبھی پوری نہ ہو پاتی۔ اس کے دل میں شیخ حسام الدین کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی کے لیے بھی شدید نفرت کا احساس امڈا تھا۔ حسام الدین غوری شادی چاہ رہے تھے، مگر وہ کسی طور بھی اتنی جلدی شادی پر تیار نہیں تھا۔ بابا جان کی خفقی اس کے ذہن کو شدید قسم کے انتشار کا شکار کر چکی تھی۔ عجب بے بسی کا عالم تھا، کسی سے بھی کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ ایسے میں جب حسام الدین اپنے مطالبے سمیت ایک بار پھر سربران پہنچے، تب وہ ساری جھنجھلاہٹ اور تلخی انہیں پر انڈیل کیا۔ تمہاری پس و پیش سے مجھے کسی خطرے کی بو آتی ہے۔ انہوں نے آتے ہی اس پر چڑھائی کی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بری طرح سے چڑھا تھا۔ شادی سے انکار کی کوئی وجہ بھی ہو؟ انہوں نے سگار کا کش لیتے ہوئے وردی میں اس کے 6 فٹ سے بھی نمایاں ہوتے قد پر ایک ستائشی نگاہ ڈال کر کڑوے سے انداز میں کہا تھا۔ وجہ کیوں نہیں ہے؟ بہت معقول وجہ۔ آپ کی جلد بازی کی وجہ سے میرے پیرنٹس بہت ڈسہارٹ ہوئے۔ کیا ضرورت تھی اس تقریب کی نیوز پیپر میں کوریج کروانے کی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے بیٹھے اس اکڑوں شخص کو توڑ مروڑ کر رکھتے۔ تم انہیں بھی شامل کر لیتے، میں نے تو کہا تھا۔
وہ جیسے صاف دامن بچا گئی۔ ہمایوں نے سلگتی بھڑکتی نگاہ ان کے منافق چہرے پر ڈالی تھی اور فائل کا فیتا گرا لگا کر زور سے ٹیبل پر پڑ۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے کسی کام کی غرض سے باہر جانا ہے۔ کیپ اٹھا کر سر پر جماتے ہوئے اس نے جیسے انہیں ٹرکانے کے لیے کہا تھا۔ تم شادی کے لیے ہاں کرو، اپنے پیرنٹس کو منانا تمہارا سر درد ہے، اپوزیشن کے حالات درست نہیں ہے، میں جلد اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ اسے کہیں جانے کو بالکل تیار دے کر اٹھتے ہوئے انہوں نے بھی حتمی بات کی تھی۔ ہمایوں نے لبھیج کر بہت ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ حسام الدین کے جانے کے بعد اس نے طیش کے عالم میں کرسی کو ٹھوکر رسید کی۔ تم جانتے نہیں ہو حسام الدین، تم اپنی بیٹی کے حق میں کتنا غلط کر رہے ہو۔ وہ گویا پھنکارا تھا۔ شدید قسم کی ذہنی ٹینشن نے اسے بیمار کر ڈالا تھا۔ بابا جان اس کی بات سننے پر آمادہ نہیں تھے۔ ادھر حسام الدین نے آفت مچا رکھی تھی، بار بار فون کر کے ایک ہی تقاضا، اس کا دماغ گھوم گیا تھا، جبکہ بابا جان اس کی آواز سن کر ہی فون پٹخ دیتے تھے۔ وہ کہ اسے ٹیمپریچر ہو رہا تھا، اس کے باوجود ویکینڈ کی وجہ سے وہ معمول کے مطابق گاؤں چلا آیا۔ ملازم کے ذریعے اس کی آمد کی اطلاع بابا جان تک پہنچ چکی تھی، اس کے باوجود جب بابا جان باہر نہیں نکلے تو اس پر صحیح معنی میں ان کی خفگی ظاہر ہوئی تھی۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس طرح تو وہ کبھی ناراض نہیں ہوئے تھے۔ اس ناراضگی سے اسے بھی اچھی طرح اندازہ ہوا تھا کہ علیشا ان کے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اماں سے ملنے کے بعد وہ سیدھا ہوا تو صوبی کے ساتھ کھڑی علیشا پر نگاہ ڈالتی ہی اس کے اندر جسے ڈھیروں تھکن اتر آئی۔ سفید اجلے چہرے پر جھکی لرزتی ہوئی پلکیں اس کے حسن کو دعاتشہ کر رہی تھی۔ کیسی ہو گڑیا؟ صوبی کے سر کو تھپکتے ہوئے اس نے دانستہ علیشا کو اگنور کیا تھا۔ ٹھیک ہوں بھائی، آپ بہت ویک ہو رہے ہیں، خیریت؟ وہ خاصی تشویش میں مبتلا ہوئی تھی۔ ہاں ہوں۔ نگاہ اختیار سے باہر ہوتی علیشا کے سبھی چہرے پر جا ٹھہری تھی۔ صوبیہ کے سوال پر وہ گڑبڑا کر بے ربط سا ہو گیا تھا۔ مجھے تو خیریت نہیں لگتی صوبی۔ اس کی نگاہ کی چوری پکڑ کر وہ ہنسی تھی۔ وہ خجالت آمیز انداز میں پھیکے سے انداز میں ہنستی ہے۔ بابا جان کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں۔ اب کی بار صوبی نے سنجیدگی سے جواب دیا، پھر شاکی سی ہو کر بولی تھی، کیا آپ صرف بابا جان سے ملنے آئے ہیں؟ وہ قدرے چونکا تھا اور غیر ارادی طور پر نگاہ اس کے برابر کھڑی علیشا سے الجھ گئی، جو بہت خاموش نگاہوں سمیت اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نگاہ ملنے پر اسی سنجیدگی سمیت نظر جھکا کر تیزی سے پلٹ گئی۔ علیشا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے آپ کو بتانا چاہا تھا مگر بابا جان نے منع کر دیا۔ بھائی مجھے بابا جان کا موڈ بھی ٹھیک نہیں لگتا، یوں جیسے آپ سے خفا ہوں۔ اپنے دھیان میں بات کرتے ہوئے وہ آخر میں چونک گئی۔ ہمایوں نے اس مرتبہ بہن سے آنکھیں چرائی تھی۔ اوکے دیکھتا ہوں، وہ آہستگی سے کہتا وہ پلٹ کر بابا جان کے کمرے کی طرف آ گیا۔ جس وقت وہ دروازہ پش کرنے والا تھا، عین اسی پل اندر سے دروازہ بے آواز کھلا تھا۔ اگلے لمحے ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے باہر آتی علیشا اسے دیکھ کر رکی تھی۔ ٹھٹک تو وہ بھی کیا تھا، سرخ دوپٹے کے حالے میں اس کا سبھی چہرہ اتنا تر و تازہ، اتنا فریش نظر آ رہا تھا کہ اسے نگاہ ہٹانا دو بھر محسوس ہوا تھا۔ اس کی نگاہ کی تپش محسوس کرتی علیشا کی جھکی نگاہ اٹھی تھی۔ اسے یوں گمسم سے انداز میں اپنی سمت دیکھتا پا کر اس کا چہرہ جانے کس احساس کے تحت سرخ پڑا تھا۔ لب کچھ کہنے کی کوشش میں کپ کپا کر سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ اگلے لمحے وہ صورت سے نکل گئی تھی۔ اس کی نازک پشت پر لہراتی بالوں کی چوٹی پر یاس بھری نگاہ ڈالتے ہوئے وہ سرد آہ بھر کر دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ ہاں بھائی، کیا تھا میں نے اس ناخلف کے ساتھ، مگر اب میں ہی توڑ بھی چکا ہوں۔ وجہ کچھ بھی ہو، تمہارے لیے یہ کافی ہونا چاہیے کہ میں اس سے اپنی بچی کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بس نہیں ہے وہ اس کے قابل۔ اسے اندر آتے ہی دھچکا لگا تھا۔ بابا جان فون پر کسی سے محو کلام تھے، وہ نہیں جانتا تھا، البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ جو بات کر رہے تھے وہ اس کا دماغ گھما کر رکھ گئی تھی۔ جب تک وہ بات کرتے رہے وہ لب بھینچے خود پر مشکل ضبط کیے کھڑا رہا تھا۔ دس از ٹو مچ بابا جان۔ یہ صدمے کی شدت سے اس کی آواز پھٹ سی گئی تھی۔ ایک لفظ اور نہیں، خبردار جو تم نے میرے کسی معاملے میں ٹانگ اڑائی۔ علیشا میری بیٹی ہے، میں اسے تمہارے ہرجائی پن کا درد نہیں سہنے دوں گا۔ بابا جان، غضبناک ہو کر وہ دھاڑے تو ہمایوں عمر ایک پل کو دہل سا گیا۔ بابا جان، علیشا میری پسند، مگر اب تم اس پر کسی اور کو فوقیت دے چکی ہو۔ اگر تم اتنے ہی اچھے ہوتے، تمہیں اپنے باپ کی زبان اور عہد کا پاس ہوتا تو تم یہ سب کچھ کیوں کرتے؟ انہوں نے بھرپور تلخی سے کہا تو ہمایوں لب کو چلتا جسے ضبط کے مراحل طے کرنے لگا۔ پھر بھی بابا جان، یہ زیادتی اور میں آپ کو یہ ظلم نہیں بکو نہیں، ہمارا یہ قدم تمہیں زیادتی محسوس ہوا؟ اور خود جو گل کھلاتے پھر رہے ہو وہ کیا ہے؟ انہوں نے غیظ و غضب سے لرزتے ہوئے اسے ڈانٹ کر رکھ دیا۔ ہمایوں کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ آپ بھی مجھے ایسا سمجھتے ہیں بابا جان؟ اس نے انتہائی کرب سے کہتے ہوئے دل سوزی سے لب بھینچے۔ جو جیسا ہوا اسے ویسے کہنے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، بابا جان اروٹھے پن سے بولے تھے۔ ہمایوں نے تڑپ کر انہیں دیکھا تھا۔ ان کا یہ بیگانہ سا انداز اسے پھر سے خود میں سمٹ جانے پر مجبور کر گیا تھا، ورنہ وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ اور کسی سے نہ صحیح مگر بابا جان کو وہ سب کچھ ضرور بتا دے گا، مگر اب اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں ارادہ تبدیل کیا تھا۔ اوکے، میں ایسا ہوں، تب بھی علیشا کے متعلق آپ کو کوئی فیصلہ تنہا نہیں کرنے دوں گا۔ وہ میری منگیتر ہے اور اب میں اسے شادی کرنے آیا ہوں۔
وہ جیسے دو ٹوک لہجے میں کہتا بابا جان کو تپا کر رکھ گیا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ بچے کی زندگی تباہ کر دوں گا میں تمہارے پیچھے۔ وہ گھرائے تھے۔ میری بیوی کی حیثیت سے اس کی زندگی تباہ ہوگی، یہ آپ کا بہت غلط خیال ہے۔ جواباً وہ بھی ہونٹ سکوڑ کر جتانے والے انداز میں بولا، اچھا اسے بیوی بنا لو گے تو اس شہر والے کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ کیپ ہوگی تمہاری؟ بابا جان کے منہ سے ایسے گری ہوئی بات سن کر اسے بہت عجیب تو لگا ہی۔ صدمہ بھی ہوا کہ شیخ حسام الدین کی بیٹی زبردستی اس کی زندگی میں داخل ہو رہی تھی، اس کے باوجود اس کے لیے اس قسم کا لفظ استعمال کرنا اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ عورت کی عزت کرنے والا سلجھا ہوا انسان تھا۔ اس صدمے کی کیفیت میں کچھ لمحوں تک کچھ بول ہی نہ سکا۔ تم شادی کرنا چاہتے ہو اس وزیر کی بیٹی سے؟ کر لو، ہمیں اعتراض نہیں ہے، اور تمہاری ماں اس شادی میں میں اور تمہاری ماں اس شادی میں شریک ہو جائیں گے، صرف اس لیے کہ تمہاری وہاں عزت کا معاملہ ہے۔ مگر علیشا کا نام بھی اب تمہاری زبان سے نہ سنو۔ مجھے افسوس ہے، میں جو سمجھا تھا تمہیں وہ نہیں نکلے۔ ان کے لہجے میں دھمکی تو تھی ہی، تعصب اور بے رخی بھی شامل ہو گئی۔ ہمایوں عمر نے مزید ایک لفظ بھی نہیں کہا، وہ پلٹا تھا اور اسی خاموشی سمیت واپس چلا آیا تھا۔ شیخ حسام الدین نے خود ہی شادی کی تاریخ مقرر کی تھی۔ وہ تو جیسے کٹ پتلا تھا جسے اپنی مرضی کے مطابق نچاتے ہوئے وہ بہت خوش تھے۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے اس کا اضطراب بڑھ رہا تھا۔ کل شام میں بابا جان نے فون پر امی کی طبیعت اچانک بگڑ جانے کی اطلاع بہت خشک سے انداز میں اسے پہنچائی تھی۔ کیوں، کیا ہوا انہیں؟ ابھی کل تو بالکل ٹھیک تھی۔ اسے نہیں پتا تھا یہ سوال کر کے وہ ان کے قہر کو آواز دینے جا رہا ہے۔ جواب دینے کی بجائے انہوں نے اس کے لیے لتے لینے شروع کر دیے تھے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اولاد کو ایسی منظوری اور بے شرمی کا مظاہرہ کرنے سے پہلے۔ معصومیت تو دیکھو کیا ہوا، کل کلاں تو اچھی بھلی تھی، کل تک تمہارے کرتوتوں سے بھی بے خبر تھی، وہ آخر کب تک چھپاتا تمہاری بے حسی کو؟ علیشا کا رشتہ جہاں طے کیا وہ لوگ آئے تھے، دل تو اس کا ہی ٹوٹا۔ وہ کس خوبصورتی سے سارا گناہ اس کے سر کر خود بری و ذمہ ہو چکے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر تک کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا، یا انہوں نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کچھ بھی تھا، وہ دل میں احساس جرم کا شکار تھا۔ بابا جان کے ناروا سلوک کے باوجود وہ خود کو اس تمام معاملے سے بری و ذمہ چاہنے کے باوجود اقرار نہیں دے پاتا تھا۔ اسی وقت اس نے گاؤں جانے کا تہیہ کر لیا تھا، کیونکہ اس قدر ٹف جاب میں یہ بہت دشوار تھا، مگر اماں کی خاطر اسے یہ کرنا تھا۔ ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد وہ گھر آنے کی بجائے گاؤں چلا آیا تھا۔ ابھی اس کی پولیس جیپ حویلی کے پھاٹک سے اندر داخل ہو ہی رہی تھی جب اس کے پرسنل سیل پر بیپ ہونے لگی تھی۔ جیب سے سیل فون نکال کر اسکرین پر چمچماتے نمبر کو دیکھ کر اس کے پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئی تھی۔ ہیلو۔ ہمیشہ کی طرح اس نے جانے کیا سوچ کر منقطع نہیں کی تھی۔ ہمایوں عمر دورانی دوسری جانب زندگی سے بھرپور کھنکتی ہوئی خوشپاش آواز اس سے جانے تصدیق چاہ رہی تھی، یا کچھ اور جو بھی تھا اس نے لب بھینچ کر خود پر ضبط کا پہرا سخت کیا تھا۔ اسپیکنگ، مختصر سا جواب مگر انتہائی سرد لہجے میں دیا گیا تھا۔ لائلہ بات کر رہی ہوں میں۔ جانتا ہوں، اس انٹروڈکشن کی بجائے آپ زحمت کی وجہ بتائیں۔ اس کا خشک لہجہ تندی بھی سمیٹ لایا تھا۔ میں دراصل محترمہ آپ کی طرح نہ تو میں بیکار ہوں اور نہ ہی سر پھرا۔ اس کا تلخ ترین لہجہ سراسر ہتک لیے تھا۔ دوسری جانب یکلخت خاموشی چھا گئی۔ 10 دن رہ گئے ہیں ہماری شادی میں، پھر دیکھتے ہیں کیا حشر کرتا ہوں تمہارا۔ سارا عشق ناک کے رشتے دھواں بن کر نہ نکل گیا تو ہمایوں عمر نام نہیں میرا۔ اس کے لہجے میں نفرت، حقارت اور درشتگی جھلک رہی تھی۔ اگلے لمحے وہ اس کا رد عمل جانے بغیر سلسلہ کاٹ چکا تھا۔ ستون کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے دھانی دوپٹے کی جھلک سی دیکھی تھی۔ ذہن اس قدر الجھا ہوا تھا کہ دھیان دیے بغیر گزر گیا۔ اس کے بھاری قدموں کی آہٹ کو دور ہوتا محسوس کرنے کے بعد ہی علیشا جو اسے دیکھ کر ستون کے اوٹ میں ہو گئی تھی، گہرا سانس کھینچ کر باہر آ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سبز کانچ بھیگے بھیگے سے تھے اور چہرے پر تردد پھیلا تھا۔ علیشا، سوبی پکارتی ہوئی آئی تھی۔ تم یہاں بیٹھی ہو، ابھی بھائی آئے ہیں، دیکھا تم نے؟ سوبی نے آہستگی سے کہتے ہوئے اس کے تاثرات جانچے تھے۔ یہیں سے گزر کر ہی تو انہیں اندر جانا تھا۔ علیشا نے جسے کسی جرم کا اعتراف کیا۔ سوبی سر جھکا کر کسی سوچ میں گم ہو چکی تھی جب علیشا نے اسے پکارا، سوبی، مجھے لگتا ہے تمہارے بھائی کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ وٹ؟ سوبی کو جیسے جھٹکا لگا تھا، وہ یوں اسے دیکھنے لگی جیسے دماغی حالت پر شبہ ہو۔ تم نے ان کے چہرے، آنکھ اور وجود سے چھلکتے اضطراب اور تھکن کو نہیں دیکھا سوبی؟ منمانی اور پسند سے شادی کرنے والے شخص کے انداز ایسے تو نہیں ہوتے۔ پتا ہے ابھی وہ اپنی ہونے والی بیوی سے بات کر رہے تھے۔ مجھے شک ہے کسی مجبوری کے تحت وہ یہ قدم اٹھا رہے ہیں، مگر اب یقین ہو گیا وہ خوش نہیں ہے، وہ مجھے چھوڑ کر خوش نہیں ہے۔ اس کی آواز دھیمی ہوتی سرگوشی میں ڈھل گئی۔ پھر بیچ کے دن اس قدر تیزی سے بیتے تھے کہ اسے پتہ تک نہیں چل سکا۔ اور مہندی کا دن آن پہنچا۔ اسے معمول کے مطابق تھانے میں دیکھ کر سب انسپکٹر واحدی نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت معصومیت سمیت حیرت ظاہر کی تھی۔ سر، آپ آج بھی ڈیوٹی پر موجود ہیں، جبکہ ہمارا خیال تھا کہ… اس کا سوال ہمایوں عمر کی استرجابی نگاہ کو اپنی سمت اٹھا کر بوکھلاہٹ میں ادھورا رہ گیا تھا۔ ایک تو عہدہ بڑا تھا، دوسرا وہ اتنا ریزروڈ رہتا تھا کہ ماتحتوں کو بھی اس سے فالتو بات کرنے کی جرأت نہ ہو سکی تھی۔ وہ اس وقت بھی اس کے چہرے پر سپاٹ سا جو تاثر تھا اسے انسپکٹر واحدی نے اپنے انداز میں غصے پر محلول کیا تھا۔ سوری سر، وہ میرا مطلب تھا کہ آج تو آپ کی شادی تھی نا، چھٹیاں لی ہوں گی آپ نے، مگر
اوہ وہ خفیف سا ہوا. ایکچولی آج مجھے کچھ کام تھا اس لیے. خیر آپ لوگ تو شاید انوائٹیڈ نہیں ہیں. سوری مجھے دھیان نہیں رہا. اینی ویز ہے تو اصول کے خلاف مگر آپ لوگ پلیز ولیمے میں ضرور شرکت کیجیے گا. انویٹیشن کارڈ میں جمال کے پاس بھجوا دوں گا. وہ خجالت آمیز تاثرات سمیت دھیمے لہجے میں بات کرتا وہ ہنوز الجھا ہوا تھا مگر اس کی ماتحتوں کے لیے یہ اعزاز بھی بہت تھا کہ اس نے انہیں اپنی خوشی میں شامل کر لیا تھا. مہندی کی رسم کیا ہونا تھی اس کا دل تو جل کر خاک ہوا جاتا تھا. حسام الدین کے کمبائن رسم کے آئیڈیا کو اس نے ٹھکرا دیا تھا. گھر پر آرام کر کے وہ اگلی صبح کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتا تھا کہ بابا جان نے عین موقع پر آنے سے انکار کر دیا تھا. بہانے ان کے پاس لاتعداد تھے. اماں کی بیماری کا، جاگیرداروں کی دیکھ بھال کا اور سب سے بڑھ کر علیشا کی دل آزاری کا. وہ چپ ہو رہا تھا. پیچھے پیچھے آندہ میری چال ویندا آئی، چیرے والے یا ویکھدا آئی وے میرا لونگ گواچا. جمالہ پورا گھر چمکائے خود بھی صاف ستھرے کپڑے پہنے ٹہل ٹہل کر گا رہا تھا. ہمایوں دھیان دیے بغیر گاڑی سے نکل آیا. مان اس کی نگاہ اندرونی حصے کی جانب بڑھتی ہمایوں پر پڑی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پیچھے بھاگا تھا. صاحب مبارکہ صاحب، کنگریچولیشنز. مگر صاحب یہ کیسی شادی ہے؟ نہ ڈھول تاشے نہ گھر میں کوئی مہمان. جمالہ دوڑ کر اسے لپٹتا ہوا تیز تیز بولتا شاکی سا ہو گیا. ایسی ہی شادی ہوگی یہ. اور سنو یہ سر کم از کم آج کے دن نہ چھیڑو، میرا سر درد کرے پلیز. اکتاہٹ زدہ انداز میں کہتا اسے جھٹک کر اندر چلا گیا. جمالہ بڑبڑاتا رہ گیا. ڈیپ مرون فل کامدانی سلیو لیس شرٹ جس کا گلا آگے پیچھے دونوں سائڈوں سے انتہائی ڈیپ تھا، اس کے تباہ کن سراپے کی خوبصورتی کو کچھ اس انداز میں اجاگر کر چکا تھا کہ نگاہ کسی کینچوے کی طرح وہیں رینگتی رہ جاتی. بھاری شرارہ اور دوپٹہ پیچھے کی جانب سیٹ کیے وہ میچنگ کے زیورات اور پھولوں کے گہنوں سے سجی اپنے ہوش ربا حسن سمیت دلہن سے بڑھ کر بے باک ماڈل زیادہ لگ رہی تھی. نکاح کے بعد جس سمے اس مختلف رسومات کے ادائیگی کے لیے ہمایوں کے پہلو میں بٹھایا گیا، اس کے حلیے پر نگاہ ڈالتے ہی ہمایوں کا بگڑا ہوا موڈ بالکل ہی الٹ ہو گیا تھا. خود پر کنٹرول رکھنے کی خاطر اس نے اتنی سختی سے لب کچلے تھے کہ منہ میں لہو کا ذائقہ گھلتا ہوا محسوس ہوا تھا. پہلی نگاہ نے ہی اتنی تلخی اور تپش اس کے اندر بھر دی تھی کہ پھر جتنی دیر بھی وہ مارے باندھے وہاں بیٹھا رہا ایک بار بھی دوبارہ اسے نظر بھر کر نہیں دکھا تھا. رخصتی کے وقت شیخ حسام الدین نے بیٹی کو گلے لگا کر بعد اسے بھی اپنے شانے سے لگا کر تھپکا تھا. مجھے امید نہیں تھی کہ تمہارے بابا جان بیٹے کی اس خوشی میں بھی شریک نہیں ہوں گے. ایسے بھی کیا قدامت پرستی اور روایات کی پاسداری. ان کے لہجے میں جو کمینگی اور مصنوعی رحم تھا اس نے ہمایوں کے دل میں نفرت بھرتی تھی. وہ ایک جھٹکے سمیت ان سے الگ ہوا تھا اور گہرے گہرے سانس بھر کے تیش پہ قابو پاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا. اس کے اندر جوار پھاٹے اٹھ رہے تھے. کمرے میں آنے سے قبل اسے جمالے کے تقاضے پر مبارکباد کے جواب میں اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر جو نوٹ ہاتھ لگا دیکھے بنا اسے تھما دیا. جمالہ تو نوٹ دیکھ کر خوشی سے ناچ ہی اٹھا تھا. کمرے میں آنے کے بعد تک بھی اسے جمالے کی خوشی سے جھلکتی گنگناہٹ سنائی دیتی رہی تھی. بیٹھ کے عین وسط میں روایتی انداز میں سر جھکائے بیٹھی وہ یقیناً اس کی منتظر تھی. کم عمری کا نکھار چہرے پر خوبصورتی، ملامت اور جاذبیت کی صورت بکھرا تھا، جبکہ چہرے کی معصومیت، بھولپن اور ملامت بھی ہرگز نظر انداز کی جانے والی نہیں تھی. اس کے اندر زہر خند پھیل گیا تھا. شکل مومنہ، کرتوت کافرہ. اس نے انتہائی نفرت سے سوچا تھا. کوٹ اتار کر صوبے پر اچھالتا وہ ڈریسنگ میں جا گھسا تھا. گرے سلیپنگ گاؤن جس کے کالر میں اس کی غضب کی دراز قامت کچھ اور بھی نمایاں ہو رہی تھی. کمرے کے وسط میں رک کر بیڈ پر بیٹھی لائقہ کو دیکھتے ہوئے وہ جیسے الجھن کا شکار ہوا تھا. اس کی سمت متوجہ ہوا تو ایک پل کو چونک گیا. وہ اس کی سمت ہی دیکھ رہی تھی. نگاہیں چار ہوتے ہی حیا آلود گلاب چہرے پر دلاویز سی مسکراہٹ اتر آئی. خود اعتمادی کے اس شاندار مظاہرے نے ہمایوں کو پوری ہستی سمیت ہلا کے رکھ دیا تھا. اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کرتی ہوئی لبوں پر مچلتی مسکراہٹ لیے وہ سر جھکا گئی تھی. نہ شرم، نہ جھجک، نہ گھبراہٹ. یہ کیسی دلہن تھی؟ ان لوازمات سے آری اسے ایک بار پھر ایک بے باک ماڈل کی طرح لگی. ایک بار پھر اسے اپنا نصیب پھوٹ جانے پر گہرے رنج نے گھیر لیا. اٹھو یہاں سے، مجھے سخت نیند آ رہی ہے. سخت لہجہ اور مشتعل انداز لائلہ کو ششتر کر گیا تھا. مگر میں شٹ اپ، فضول بات نہیں، اٹھو اور دفع ہو جاؤ. اس کا بازو سختی سے دبوچتا ہوا وہ دبے ہوئے لہجے میں کھرایا تھا. شدید قسم کی اہانت اور سبکی کا احساس لائقہ کے چہرے کو غصے کی زیادتی سے سرخ کر گیا. مگر مقابل کوئی اور نہیں، دشمن جہاں تھا جس کا غصہ بھی اسے بہت پیارا، بہت عزیز تھا. ایسے نہیں ہمایوں، پہلے میرا رونمائی گفٹ نکالے. ہلکی سے مزاحمت کے بعد اپنا بازو چھڑاتی وہ اتنے مان اور استحقاق سمیت بولی تھی کہ ہمایوں عمر کو اس کی ڈھٹائی پر تاؤ آ گیا. ضبط چھلکا تھا اور اندر کی ہی جانی لہر امٹ کر باہر آ گئی. اس کا وزنی ہاتھ گھوم کر زناٹے کے تھپڑ کی صورت لائقہ کا چہرہ پھیر گیا. جتنی نفرت میں تم سے کرتا ہوں نا، اور جس طرح تم میری زندگی میں زبردستی آ گھسی، اس کے بعد ایسا ہی رونمائی کا گفٹ مل سکتا ہے تمہیں؟ بتاؤ ملا ہوگا ایسا منفرد گفٹ تم سے پہلے کسی اور دلہن کو؟ وحشت بھرے انداز میں اسے اپنی جانب گھسیٹ کر وہ اتنی قوت سے چلایا تھا
کہ لائلہ جو اس اچانک صدمے سے گنگ ہو گئی تھی اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس کیے تھے. ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے سامنے ہمایوں کا غیظ و غضب سے سرخ پڑتا چہرہ دھندلا سا کیا. گال پر ہاتھ رکھے زرد پڑتی خوفزدہ آنکھوں سمیت اسے دیکھتے ہوئے اختیار پیچھے کی جانب سرکی تھی. دکھانا جا کے اپنے باپ کو اپنا یہ چہرہ اور اسپیشل رونمائی کی روداد بھی سنا دینا. مجھے بے بس کر کے جہاں تک منوا سکتے تھے منوا لیا. اس زور زبردستی کے نتیجے میں وقتی فتح سے نازا ہونے والے یہ نہیں جانتے کہ گھر والوں کے ایک ہونے سے بستے ہیں، گھر دلوں کے ایک ہونے سے بستے ہیں، اور میرا دل تم سے کبھی نہیں ملے گا. سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سمیت اسے دیکھ کر چبا چبا کر کہتا وہ جیسے پچھلے دنوں کی ذہنی الجھن، اذیت اور غبار کو نکال کر قدرے ریلیکس ہوا تھا. اس کے ہر انداز سے چھلکتی درشتگی اور لہجے کی برہمی لائلہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی تھی. وہ کہہ رہا تھا اسے قطعی سمجھ نہ آ سکی. جبھی تیزی سے برستی آنکھیں ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر صاف کرتی وہ جھٹکے سے اٹھ کر اس کے مقابل آئی تو پاؤں کے پائے اور ہاتھ کی چوڑیاں جل ترنگ بجا اٹھی تھی. مگر سہاگ رات کی ان اولین گھڑیوں میں دونوں فریقوں کے ذہن اس قدر کشیدہ اور اعصاب اس قدر تناؤ کا شکار تھے کہ مدھم دل فریب جھنکار ان کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی. کیا فضول بات کر رہے ہیں آپ؟ کس نے فورس کیا آپ کو؟ لائلہ کو اس کا حتاکامیز استہزائیہ انداز سراسر اپنی توہین محسوس ہوا تھا. جبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے سرد لہجے میں پھنکار کر بولی تم نے، تمہارے ابا نے، اور کس نے؟ میں کوئی کھلونا تھا کہ جس پر تمہارا دل مچل گیا تھا؟ وہ آنکھیں نکال کر غرایا تھا. لائقہ کو دھچکا لگا. مگر پاپا نے تو کہا تھا کہ آپ باخوشی راضی. ہاؤ فنی. باخوشی راضی ہوگا اور وہ بھی تم جیسی لڑکی سے، فاحشہ سے شادی پر نان سینس. اس کے لال بھبوکا ہوتے چہرے پر کاٹدار نگاہ ڈالتا وہ تمسخر اڑانے کسی انداز میں بولا تھا تو لائلہ نے بے اختیار بے بسی کے گہرے احساس سمیت ہونٹ کچلے تھے. ناگواری سبکی توہین کا احساس اس کا چہرہ تاریک کرتا چلا گیا. پیشانی یوں جلنے لگی جیسے وہاں کسی نے آگ دہکا دی ہو. اس کے سائڈ سے کترانے کے انداز میں نکل کر وہ لڑکھڑاتے قدموں سمیت ڈریسنگ میں گھس گئی تھی. دروازہ اندر سے لاک کرنے کے بعد وہ گھٹنوں کے بل نیچے گری تھی وہ اور بے اختیار روتی چلی گئی تھی. وہ بولڈ تھی، فیشنیبل تھی اور کسی حد تک بے باک بھی، تو اس میں قصور اس کا کہیں بھی نہیں تھا. جس انداز میں اس کی پرورش ہوئی تھی وہ اسے ایسا ہی روپ دے سکتی تھی. ہمایوں اور عمر ہمدانی کو اس نے پہلی بار اپنی فرینڈ کی شادی میں مہندی کی تقریب میں دیکھا تھا. 6.25 فٹ کے قریب قد اور غضب کی سمارٹنیس لیے ورزشی سراپا یونانی دیوتاؤں کسی دلکش نقوش نے اسے ایسا ٹھٹکا دینے والا روپ بخشا تھا کہ وہ جو ہمیشہ سراہی گئی تھی پہلی نگاہ میں ہی اس پر اپنا آپ ہار گئی تھی. اس کے بعد بھی جب اس نے ہمایوں عمر ہمدانی کو دیکھا کچھ اس انداز میں کہ وہ پہلے سے بڑھ کر اس کے حواسوں پر چھاتا ہوا محسوس ہوا. پولیس یونیفارم میں اس نے ٹی وی اسکرین پر اسے دیکھا تھا اور جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. اس کے کسی کارنامے کے بعد اس کے لیے کسی خصوصی اعزاز دیا گیا تھا جس کی کسی نجی چینل نے کوریج کی تھی. یوں ہی چینل سرچنگ کے دوران وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی. دھیما، اتنا گمبھیر اور متاثر کن لہجہ کہ وہ گمسم سی ہو کر پل کے جھپکنا بھی بھول گئی. اسے حاصل کرنے کو لائلہ کو ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگانا پڑا تھا. اس کی خواہش کے نتیجے میں بہت جلد اور یہ خوشخبری سنا دی گئی تھی کہ ہمایوں عمر ہمدانی اس کے ساتھ عمر بھر کا سفر طے کرنے کو راضی ہے. پھر اسے فریق ثانی کی نیت پر شبہ ہوتا بھی تو کیوں کر، کیونکہ اس میں بھلا کمی کیا تھی؟ بلکہ عام لڑکیوں کی نسبت اس میں اضافی خوبیاں تھیں. بہت سے زیادہ حسین، طرح دار اور بے پناہ اٹریکشن کا باعث وسیع جائیداد کی تنہا وارث تھی. پھر اس کے باپ کا اعلیٰ عہدہ اس کی مانگ میں اضافہ کرتا تھا. وہ نہیں جانتی تھی پاپا نے ایسا کیا قدم اٹھایا تھا کہ وہ مغرور، نک چڑھا اور پہنچ سے دور نظر آتا بے حد شاندار سے پولیس آفیسر محض چند مہینوں میں اس کا ہو گیا تھا. اس نے اس نہج پر سوچا ہی نہیں تھا. مگر اب ہمایوں کے مشتعل انداز اور انسلٹنگ انداز کو دیکھتے ہوئے اس نے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر بے سود. پوری طرح بے جتاب کھاتی وہ بےتابی سے صبح ہونے کی منتظر تھی تاکہ پاپا سے پوچھ سکے آخر انہوں نے ایسا کون سا حربہ استعمال کیا تھا کہ وہ اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں ہو سکا تھا. اگلی صبح تو کیا شیخ حسام الدین اس کے ولیمے کی تقریب میں بھی شریک نہ ہو سکے تھے. وجہ ان کی محبوب بیوی تھی. محترمہ کو شیخ صاحب نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا. ایسے ناز اٹھاتے کہ دیکھنے والے شرم سے پانی پانی ہو جاتے. مگر بڈھے شیخ صاحب کو لاج نہ آئی. پاپا آپ آئے کیوں نہیں؟ گو کہ ممی آئی تھی. اس کے علاوہ وہ اس کی ڈھیروں فرینڈس بھی تھیں، کزنس تھیں جنہوں نے ہمایوں کو دیکھ کر اس کی قسمت پر ناز کیا تھا مگر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. جبھی ہمایوں کے اسٹیج پر سے اترتے ہی اس نے سیل پر ایک بار پھر ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ خوش قسمتی سے اس کا اس بار بھی ہو گیا تھا. کون؟ لائلہ؟ ہاں بیٹے، وہ میں دراصل تمہاری چھوٹی مامی کی طبیعت اچھی نہیں، وہ میٹنگ ہو رہی ہے تو میں انہیں اس حالت میں چھوڑ کر کیسے آ سکتا ہوں؟ ہاں جان پلیز سنبھالو خود کو، دل گھبرا رہا ہے. ٹھہرے میں ملازمہ سے کہہ کر گلوکوز منگواتا ہوں. شکوراً. ان کا دھیان اس کی جانب سے ہٹ چکا تھا. بیگم کی ناز برداریاں ہو رہی تھی. اس نے سختی سے لب کو چلتے ہوئے سلسلہ منقطع کیا تو آنکھوں کی دھند گالوں پر اتر آئی تھی. دس از ناٹ فیئر پاپا. میرے ساتھ آپ نے اچھا نہیں کیا. اس شخص نے جو میری تذلیل کی اسے سہ کر مر جانے کو جی چاہتا ہے. اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے نہ ہی ملتا. بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس فریش شیپ کی نیلاہٹ اسے جگمگاتے چہرے سمیت مسکراتا ہوا ہمایوں عمر ہمدانی اس کی سلگتی نگاہ کے زاویے پر ٹھہرا تو اس نے سسک کر سوچا تھا. کسی زیاں کا احساس کا پچھتاوا لمحہ بلمحہ اسے ڈرا رہا تھا.
آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں مجھے؟ پچھلے 2 مہینوں سے وہ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت تلے اجنبیوں کی سی زندگی گزار رہے تھے. آج صبح گھر سے جاتے ہوئے ہمایوں نے اسے دیکھے بغیر شام تک تیار رہنے کا حکم دیا تھا. وہ الجھ گئی. تیار تو ہو گئی تھی مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ جانا کہاں ہے. مگر پوچھنے کی تاب نہیں تھی کہ اس کا انداز اتنا روڈ انسلٹنگ اور تلخ ہوتا کہ شروع میں وہ اسے ایک آدھ بار مخاطب کرنے کے بعد اس کی نگاہوں کی تنزیہ کارڈ پر اپنی ذات میں سمٹ کر رہ گئی تھی. مگر اب جب ہمایوں نے اسے یوں ہی ہاتھ لٹکائے دیکھ کر گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تو ناگواری ظاہر کیے بغیر نہیں رہا تھا. کوئی بیگ وغیرہ نہیں لیا؟ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کے لیے کوئی کپڑے لے کر نہیں بیٹھا ہوا؟ اس کے غصیلی نگاہیں اور خون خشک کر دینے والے لہجے نے لائلہ کو ہمیشہ کی طرح دبک کر سمٹ جانے کی بجائے اٹھنے پر مجبور کیا تھا. جواب میں ہمایوں نے سرد نگاہوں سمیت اسے گھور کر دیکھا تھا. اتنی اچھی قسمت نہیں ہے میری کہ تمہیں لے جا کر جہنم میں جھونکاؤں اور اپنی جان چھڑا لوں. تمہاری وجہ سے میرے پیرنٹس خفا ہیں مجھ سے. اپنی اتنی اچھی فیانسے تمہاری وجہ سے مجھ سے چھینی دیکھ لو. اتنی نحوست کے کرشمے. سرد پھنکارتی ہوئی آواز میں مغرور پھر تلخی سے موئے وہ اس پر طنز کے تیر برسانے لگا تھا. دس از ٹو مچ ہمایوں. آپ یوں مجھے قدم قدم پر ذلیل نہیں کر سکتے. شرمندگی، غم و غصہ اور بے بسی کے احساس سمیت ہاتھ میں چہرہ ڈھانپ کر اس کے اس وحشت سے روئی کہ ہمایوں کو لینے کے دینے پڑ گئے. چہرے سے چلکتی نفرت و جارحیت میں خفیف سی شرمندگی جاگی. کچھ دیر لب بھینچے اس کی ہچکیوں سے لرزتے نازک پیکر کو دیکھتا رہا تھا. ان نگاہوں کے ٹھہرنے اور گہرائی سے مٹلانے میں جو ایک احساس نمایاں تھا وہ تھا اس کی بہکا دینے والی خوبصورتی کا احساس. بلا شبہ اس کا نازک مومی سرابہ اپنی تمام طرح شر سامانیوں سمیت حواسوں پر بجلیاں گرانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا. پھر اس کے پاس تو استحقاق بھی تھا. اسے پہلی بار ایسی نگاہ سے دیکھا تھا تو کسی طرح بھی وہ خود کو اس کے سحر سے بچا نہیں پایا تھا. اسے پتہ بھی نہیں چلا کب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے قریب کیا اور بہت نرمی اور ملائمت سمیت بازو کے حلقے میں لیتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کر ڈالے تھے. سانسوں کی تپش اور آنکھوں کے نرم گرم تاثر نے لائلہ کے ہوش اڑائے تھے. یوں پہلی بار اس نے از خود بری رضا اور رغبت سمیت اس کی سمت پیش رفت کی تھی. وہ تو جیسے اس التفات کو پا کر حیرت کی زیادتی سے بے ہوش ہونے کے قریب ہوئی تھی. چہرہ اس کی اتنی قربت کی آنچ میں حیا کی سرخی سے تپ کر تمتما اٹھا تھا. وہ حیران کے لیے بے انداز میں غیر یقینی میں گھر کر اسے اپنے بھیگے گال صاف کرتے دیکھ رہی تھی. تبھی ہمایوں بھی جیسے اس ٹرانس سے باہر آیا تھا. چونکتے ہوئے خجالت بھرے انداز میں اسے نظریں چراتا وہ صورت سے دور ہوا. لب بھینچ کے جیسے اپنے اس پل خود پر اختیار کھو جانے پر ملامت کرنے لگا. لائلہ کا دل انوکھی لے پر دھڑکا. وہ اتنا بھی پتھر نہیں تھا جیسا وہ اسے سمجھ بیٹھی تھی. اسے ایک لمحے کی بے خودی بے اختیاری اس پر اس کے اندر کے چور دروازوں کا پتہ دے گئی تھی. اس کے لبوں پر امڑتی حجاب آلود مسکراہٹ بہت بے ساختہ تھی. اگر تم نہیں جانا چاہتی ہو تو ڈونٹ مائنڈ. میں نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں چل رہی ہوں. آپ کے ساتھ. پر جو کچھ کہنے جا رہا تھا اسے سمجھ کر ہی گھبرا کر اس کی بات قطع کر گئی تو ہمایوں بے نیازی سے کاندھے اٹھا کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا. لائلہ اس کے وجیح چہرے پر چوری چھپے ایک نگاہ ڈال کر سرشاری سے مسکرائی کہ گویا کہ ہمایوں نے گاؤں آنے کی اطلاع نہیں دی تھی. بس گاؤں کے حدود میں داخل ہوتے ہوئے ثانی کے فون پر اسے بتایا تھا کہ وہ لوگ گاؤں آ رہے ہیں. حویلی آمد پر جس والہانہ انداز میں ان کا استقبال کیا گیا تھا وہ ہمایوں کو ورطہ حیرت میں ڈبو گیا. اماں، بابا جان، صوبی، حویلی کے تمام ملازموں سمیت نئی دلہن کے استقبال کے لیے پھاٹک تک آئے تھے. ہمایوں کے لیے یہ منظر شاک کر دینے والا تھا. ملنے ملانے کا سلسلہ طویل تھا. وہ اپنی بھرپور خفگی کا مظاہرہ کرنے کی خاطر لائلہ کو ان سب کے درمیان گھیرے چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. ڈرامہ. شادی میں شریک ہونے کوئی نہیں آیا اور یہاں یہ سوانگ رچا لیا گیا جیسے من پسند بہو ہی تو آئی ہو. گھر میں بیٹے کا خیال نہیں. اس فضول لڑکی کی اتنی اہمیت. اس کی پور سلگ رہی تھی. اس نے کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھایا تھا. معمول سے ہٹ کر وہ گمسم اور بہت خاموش تھا. ایسی خاموشی جس میں ناراضگی چھلک رہی تھی. کیا خفا ہو بیٹے؟ اماں سے ہی رہا نہیں گیا تو مسکرا کر بولی. میں کیوں خفا ہوں گا؟ ناراضگی تو رشتوں کے مان سے ہوتی ہے اماں اور آپ لوگ ثابت کر چکے ہیں کہ میں آپ کا کچھ نہیں لگتا. کھانے کے بعد جب اماں نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر پوچھا تو وہ ضبط کھو کر پھوٹ پڑا تھا. اور جو تم نے کیا وہ ٹھیک تھا. علیشا کا کیا قصور تھا؟ بچپن سے اسے بہو کے روپ میں دیکھا تھا اور اب ان کا گلا رند گیا تو بات ادھوری چھوڑتی. خیر اب جانے دو. اللہ کے گھر میں اس طرح ہی تیرا جوڑ لکھا تھا. پھر ہم کیسے یہ سب کر لیتے؟ انہوں نے آنکھوں کے بھیگتے گوشے صاف کرتے ہوئے یاسیت میں گر کر کہا تو ہمایوں کو ایک اضطراب سے ٹھوکر گزر گیا تھا. اماں نے اپنی بیماری کے عذر پیش کرتے ہوئے شادی میں نہ آ سکنے کی توجہ دی تھی جو نہ مانتے ہوئے بھی اسے ماننی پڑی تھی. وہ اس خجالت، شرمندگی اور بے بسی کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا جو شادی کے موقع پر ان سب کو نہ پا کر اس نے لوگوں کی نگاہوں سوالوں سے محسوس کی تھی. جیسے بھی صحیح، بیٹا ہے تو وہ ہماری بہو. پھر ہم اسے کیوں اس کے حق سے محروم کریں؟ وہ بھی تمہارے بابا جان کو غصہ تم پر تھا نہ کہ اس بچی پر. اماں کی باتوں نے اس کے بوجھل دل پر مزید بوجھ ڈال دیا تھا. وہ بہت بے دلی سے اٹھا تھا. ثانیہ اور اماں کی فرمائش پر ہمایوں اگلے دن لائلہ کو وہیں حویلی چھوڑ کر خود واپس آ گیا تھا. وہ وہاں رہتی ہے یہاں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اس کے بعد وہ اتنا مصروف ہوا تھا کہ حویلی جانا تو دور کی بات اسے فون کرنے کی بھی فرصت نہیں مل سکی تھی. ایک بار ثانی نے فون کر کے شکوہ بھی کیا تھا. ہمیں بھول گئے یہ ہم جانتے ہیں بھائی، مگر یہ کیا کہ آپ اپنی نئی نویلی دلہن کو بھی یہاں چھوڑ کر بھول بیٹھے. وہ اس وقت آفس میں بیٹھا تھا. اس کے سامنے کانسٹیبل اور انسپکٹر بیٹھا ہوا تھا.
انہیں آج مجرموں کے ٹھکانے پر ریڈ کرنا تھا۔ یہ میٹنگ کسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ جواب میں کیا کہتا کھنکھار کر رہ گیا۔ بھائی بھابھی سے بات کر لیں، یہ آپ کے بغیر خاصی اداس ہو چکی ہیں۔ ثانی کی کھنکتی آواز پر وہ گڑبڑا سا گیا تھا۔ وہ ایسا ہے ثانی کہ میں شام میں خود فون کر لوں گا، ابھی میں بہت اہم کام میں مصروف ہوں، سمجھ رہی ہو؟ اوکے گڈ بائے۔ وہ اس کی سنے بغیر ہی اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد شام میں فون کیا کرنا تھا کہ وہ کامیاب آپریشن کے بعد ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ اس کی توقع سے کہیں بڑھ کر اسے شاندار کامیابی نصیب ہوئی تھی۔ اگر انہیں ریڈ کرنے میں چند لمحوں کی بھی تاخیر ہو جاتی تو الٹا انہیں نقصان اٹھانا پڑتا۔ پریس کانفرنس کے بعد وہ بہت سرشار سا گھر لوٹا تو پہلے ہی مقام پر حسام الدین کا فون اس کا موڈ خراب کر گیا تھا۔ وہ اس سے لائلہ کے متعلق استفسار کر رہے تھے۔ وہ گاؤں میں ہیں، حویلی، میرے پیرنٹس کے ساتھ، اس نے خشک سے انداز میں جواب دیا تھا۔ ان سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ ہمیشہ یوں ہی روڈ ہو جایا کرتا، تو وجہ ان کا اپنے ساتھ برتا جانے والا رویہ ہی نہیں بلکہ ان کی کرپٹ شخصیت کا بھی اثر تھا۔ وہ اپنی مرضی سے وہاں گئی ہے کہ تم نے زبردستی کی؟ سوال تیکھا تو تھا ہی۔ ہمایوں کو عجیب ہی محسوس ہوا۔ دس از مائی پرسنل میٹر شیخ صاحب، آپ کی بیٹی اب بیوی ہے میری، میں اسے جہاں چاہوں رکھوں، اس نے غصے میں آتے ہوئے جواب دیا تو دوسری جانب شیخ صاحب بھڑک سے گئے تھے۔ شادی اس کی تمہارے ساتھ ہوئی ہے، تمہاری فیملی یا حویلی سے نہیں کہ تم؟ شیخ صاحب ہمارے ہاں جس قسم کی شادیاں ہوتی ہیں وہاں صرف لڑکا لڑکی کی شادی نہیں ہوتی، فیملی، گھر بار، رشتہ دار سب انوالو ہوتے ہیں اس رشتے، اس بندھن میں۔ مائنڈ اٹ۔ مجھے آپ کی بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ ہون سکوڑ کر بہت کچھ ان پر واضح کرتا وہ سلسلہ منقطع کر چکا تھا۔ اس سے اگلے دن جب اپنے آفس میں اہم فائل اسٹڈی کر رہا تھا ایک بار پھر گاؤں سے فون آ گیا۔ سوبھی گڑیا، میں نے پہلے بھی ایک بار آپ کو سمجھایا تھا کہ ڈیوٹی آورز میں مجھے ڈسٹرب نہ کیا کرو۔ اس کی نرمی سے جھنجھلا کر کی جانے والی تنبیہ کے جواب میں کھنکتا کہا اس کے سماعتوں میں جل ترنگ بجا گیا۔ آپ کو ڈسٹرب کرنے کا پرمٹ تو ہم حاصل کر چکے ہیں ایس پی صاحب، پھر یہ اعتراض مانی ندارد۔ او شٹ اپ، لائلہ کی بشاش کھنکتی آواز کا گلا گھونٹ کر بھڑک کر بولا۔ کب آ رہے ہیں آپ یہاں؟ میرا دل نہیں لگ رہا۔ کچھ لمحوں کے گہرے سکوت کے بعد وہ بہت سنبھل کر گویا ہوئی تو ہمایوں کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ تمہارا دل لگانے کا میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ وہ جیسے جل کر خاک ہوا تھا۔ ہمایوں، بہیو یور سیلف، مائنڈ یور لینگویج۔ ہمایوں نے محسوس کیا اس کی آواز رند گئی۔ اس کے باوجود اس کے ذہن کا تناؤ ختم نہیں ہوا تھا۔ جب دلوں میں جگہ نہ ہو تو ایک ساتھ رہنے کا بھی کیا فائدہ؟ تم وہاں ہو یا یہ یہاں؟ ہمایوں، یہ بات کہہ کر آپ میری توہین کرتے ہیں۔ آپ انکار کر سکتے تھے، کسی نے فورس نہیں کیا تھا آپ کو۔ اس کے بھینچے ہوئے لبوں میں لہجے میں از حد تلخی نمایاں تھی۔ ہاں، انکار کر سکتا تھا، کیا تھا انکار۔ اپنے باپ سے پوچھنا کس گھٹیا ہتھ کنڈے سے مجھے فورس کیا تھا اس نے۔ غصے کی زیادتی نے اس کا دماغ خراب کر ڈالا تھا۔ دوسری جانب سناٹا چھایا تھا۔ وہ گویا پوری ہستی سمیت پل کر رہ گئی تھی۔ کیوں کیا فورس پاپا نے؟ مجھ میں کیا کمی تھی؟ وہ چینخ پڑی تھی۔ ہمایوں کے لبوں پر زہر خند پھیل گیا تھا۔ یہ سوال مجھ سے کرنے کی بجائے تم اپنے پاپا سے کرو یا خود سے۔ ویسے بھی مجھے تم میں کوئی خوبی بھی نظر نہیں آئی، تمسخرانہ انداز میں کہتا وہ سب انسپکٹر کو دیکھ کر رابطہ منقطع کر گیا تھا۔ اگلے صبح سے یوں گاؤں لازمن جانا پڑا کہ اماں نے صوبیہ اور علیشہ کی شادی کی تاریخ طے ہونے کا بتایا تھا۔ اس کی شرکت ایسے موقع پر لازمی تھی، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا کہ اس چھوٹی سی تقریب میں علیشہ کے سسرالیوں نے نکاح کی سنت ادا کرنے کا بھی تقاضا کر دیا تھا۔ ہمایوں کے لیے یہ بہت کٹھن، بہت آزمائش کے لمحات تھے۔ پل پل جسے اپنے لیے سوچ رہا تھا وہ حالات کی ستم ظریفی کی طفیل کسی اور کی بنائی جا رہی تھی۔ ضبط کی کوشش میں سرخ پڑتا چہرہ اور آنکھوں میں گہری ہوتی سرخی پر کسی اور نے دھیان دیا ہو یا نہیں، لائلہ نے ضرور دیا تھا۔ علیشہ سے تو اسے یوں بھی عجیب سا ویر ہو چلا تھا۔ اس منموہنی نازک سی لڑکی سے اس کے ساتھ رقابت کا جو رشتہ استوار ہوا تو اس نے لائلہ کو اس کے نزدیک ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ بہت ڈسٹرب ہیں آپ؟ حالانکہ یہ انتہائی خود غرضانہ سوچ ہے۔ اچھا ہے بیچاری کو اتنا اچھا ہم سفر مل گیا، ورنہ ساری عمر آپ کے نام پر گزار کر اسے کیا ملتا؟ صرف احساس کمتری اور ٹھکرائے جانے کے درد کے علاوہ۔ ہمایوں سب کے درمیان سے اٹھ کر ٹیرس پر آ کر سگریٹ سلگا کر گہرے کش لیتا ہوا اندر کی گھٹن کو کم کرنے کی سعی میں مصروف تھا جب لائلہ نے اس کے پیچھے آ کر بظاہر بہت اپنائیت اور ہمدردی سے کہا تھا۔ ہمایوں نے گردن موڑ کر خوفناک قسم کی سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ لبوں کی گوشوں میں مچلتی مسکراہٹ اس کے اندر کی کمینی سے خوشی کا بھید کھول رہی تھی۔ اس کے اندر سرسراتی وحشت جنونی کیفیت میں ڈھل گئی تھی۔ ایک پل لگا تھا اور اس نے وحشت بھرے انداز میں اس کی کلائی پکڑ کر زوردار جھٹکا دیتے ہوئے اسے انتہائی بے دردی سمیت ریلنگ کی سمت اچھال دیا تھا۔ گھٹیا، کمزور فورت، تمہاری سوچ کی پستی سے میں اچھی طرح آگاہ ہوں، ضروری نہیں کہ تم اسے زبان سے ظاہر کرو۔ اس کا سرد پھنکارتا ہوا لہجہ اور چہرے کے تاثرات میں اتنی بیگانگی اور خوفناکی تھی کہ لائلہ کی ساری تراری دھری رہ گئی۔ دل اندر ہی اندر دہل کر جسے دھڑکنا بھی بھول گیا۔ خوف سے سفید پڑتے چہرے سمیت وہ چیخنا بھی بھول گئی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے اور کوشش کرنا کہ مجھے اپنی صورت نہ دکھاؤ ورنہ شوٹ کر دوں گا تمہیں۔ اسے اپنے سامنے سے دھکا دیتے ہوئے وہ اتنی صفاقی سے بولا تھا کہ لائلہ خوف سے سرد پڑ گئی تھی۔ تو وہ اتنی سراسیمہ اور ہراساں ہو چکی تھی کہ کچھ نہیں بول پائی، مگر یہ احساس ختم ہوتے ہی شدید قسم کی ذلت، توہین اور خجالت کا احساس اس پر حاوی ہوتا چلا گیا تھا۔ آخر وہ کیا سمجھتا تھا خود کو؟ اس کا جرم اتنا بڑا نہیں تھا جتنا اس نے بنا ڈالا تھا۔ وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے سامنے مجرموں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور کر دی گئی تھی۔
شیخ حسام الدین سے فون پر رابطہ کر کے اس نے ضد کی تھی سب کچھ جاننے کی، مگر وہ سرے سے انکاری ہو گئے تھے، کچھ بتا کر نہ دیا بلکہ الٹا اسے ہمایوں کے خلاف بھڑکا دیا۔ وہ تو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، رہی صحیح کسر ہمایوں کے توہین آمیز سلوک نے پوری کر دی۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ ہمایوں بلبلا کر رہ جاتا، مگر کیا وہ ابھی نہیں جانتی تھی، مگر اس کا موقع اسے اتنی جلدی میسر آ جائے گا اسے خبر نہیں تھی۔ اس رات جب اماں، صوبی اور علیشہ کی جدائی کے خیال سے افسردہ ہو کر اچھا خاصا رو چکی تھی تو صوبی نے محض ان کا دھیان بٹانے کی غرض سے بات کا رخ بدلتے ہوئے لائلہ کو چھیڑا تھا۔ بھابھی، آپ کی طرف سے ابھی تک ہمیں کوئی خوشخبری نہیں ملی، کچھ تو خیال کریں، اماں پوتے پوتیوں سے ہی بہل جائیں۔ روئے سخن اپنی سمت دیکھ کر وہ فطری طور پر جھجکی تھی اور شرمائی بھی جبھی بات بدلنا چاہی، مگر اماں کا دھیان وہیں اٹک گیا تھا۔ 6 ماہ ہو گئے ہمایوں کی شادی کو، ابھی تک کوئی امید نہیں۔ بیٹی، شہر کے ڈاکٹروں سے اپنا چیک اپ کرانا تھا۔ خیر چھوڑو، اب تم یہاں ہو، میں تمہیں پیر صاحب کے پاس لے جاؤں گی، دم درود کریں گے، اللہ جھولی بھر دے گا انشاءاللہ۔ وہ اماں پر امید تھی۔ وہ اماں دراصل اس کے ذہن میں جیسے دھماکہ سا ہوا تھا، بالکل اچانک اس نے ایک بات سوچی تھی اور عمل کی ٹھان لی تھی۔ غم و غصے کی شدید کیفیت میں اسے اپنے اس ارادے کی نزاکت اور خطرے کا احساس تک نہ ہو سکا۔ ہاں کہو بیٹی، کیا بات ہے؟ اماں اس کے جھٹک کر چپ ہو جانے پر بولی تھی۔ اماں، میں نے تو اپنا چیک اپ کرا لیا تھا، کلیئر رپورٹ آئی ہے، ہمایوں نہیں مان رہے، ڈاکٹر نے کہا بھی تھا کہ میاں بیوی دونوں کی ٹیسٹ رپورٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ شاید ان کے دل میں یہ خوف ہے کہ کمی انہی کے اندر ہے۔ دل کھڑا کر کہنے کے بعد وہ ترچھی نگاہوں سمیت اماں اور صوبی کے تاثرات نوٹ کرنے لگی، جہاں عجیب سا خوف، گہری چپ اور ایک خدشہ لہرا رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اس سے نظریں چرا رہی تھیں۔ ہاں ہاں ہاں، وہ دل ہی دل میں زور سے ہنسی تھی۔ اب دیکھنا ہمایوں مرہم دانی تمہیں کیسے آگ لگتی ہے۔ لائلہ کا انتقام ایسا ہے کہ ساری عمر بھی تم جلو تو یہ آگ نہ بجھے۔ وہ بے حد شانت سی ہو کر سوچ گئی، مگر اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس وقت اماں سے کسی اہم مسئلے پر بات کرنے آتا ہمایوں مرہم دانی اس کی بات سن کر کس طرح آگ میں گھرا ہے۔ رات کے 9 بجے تھے جب اس کی جیپ گاؤں سے نکلی تھی۔ فاسٹ ڈرائیو کے باوجود اسے 3 گھنٹے لگے تھے۔ گھر کے گیٹ تک پہنچتے لائلہ اس کے یوں آنن فانن پروگرام بدلنے اور ساتھ لے جانے پر حیران تھی۔ گمان تک نہ تھا کہ یہ اس کے پھوڑے گئے بم کے اثرات ہیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں جو صفاقی اور درشتگی جھلک رہی تھی، اس نے لائلہ کے اندر سراسیمگی کے احساس کو جگایا تھا۔ جانے کیوں اسے پہلی بار اس کا سرخ انگارے کی مانند دہکتا چہرہ دیکھ کر شدید خوف محسوس ہوا۔ جب ہی اندرونی حصے کی جانب آتی، محض اسے کترانے کی غرض سے وہ بھوک کا بہانہ کرتی کچن میں جا گھسی، جبکہ ہمایوں اسے سرے سے نظر انداز کیے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس نے بے اختیار سکھ کا سانس لیا تھا، ورنہ اندر سے تو وہ اس کے تیوروں سے بہت ڈر گئی تھی۔ ان کلیاں نہیں لگتا دل ماہی وے، راتاں آ گئیاں چاننیاں۔ کچھ دیر قبل جب جمالے نے گیٹ کھولا تو نیند میں جھوم رہا تھا، مگر کچن میں انٹری دیتے وہ بالکل فریش موڈ میں گنگنا رہا تھا۔ لائلہ نے پلٹ کر دیکھا تو دانت نکوس کر بولا، کیا چاہیے بی بی جی، حکم کریں۔ فرمانبرداری اور تابعداری کے اس مظاہرے پر لائلہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ نو تھینکس جمال، میں خود کر لوں گی، تم جا کر سو جاؤ۔ مگر بی بی جی، کچھ نہیں ہے بھائی، کھانا ہی گرم کرنے کر لوں گی۔ اس نے نرمی سے ٹوکا تو جمالہ کچھ دیر متذبذب سا اسے دیکھتا رہا، پھر کاندھے اچکا کر چلا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے لیے فریج سے پانی کی بوتل نکال رہی تھی جب اس نے سلیپنگ گاؤن میں بکھرے بالوں اور بے تحاشا سرخ آنکھوں سمیت ہمایوں کو کچن کے دروازے سے اندر آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں گلاس لرز سا گیا تھا۔ نگاہ چراتی ہوئی وہ رخ پھیر کر بوتل سے پانی گلاس میں انڈیلنے لگی۔ کمرے میں چلو۔ اس کی آنکھوں کی طرح اس کی آواز بھی بدلی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ لائلہ نے اسے بلاوے پر چونک کر اسے دیکھا تھا اور بہت بری طرح سے جھٹکی۔ کیوں، کچھ کام ہے؟ اس کے تیز پھنکارتی ہوئی نظروں سے آنکھیں چراتی ہوئی وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ اندر تو چلو، جو کام ہوگا پتہ چل جائے گا۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھین کر سنک میں دے مارا اور اس کا بازو سختی سے دبوچ کر گھسیٹتا وہ اپنے ساتھ کھینچ کر لے گیا تھا۔ لائلہ کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ اس کے بازو میں ہمایوں کی انگلیاں گوشت کو پھاڑ کر ہڈی کو چٹکانے کے قریب محسوس ہوئی تھیں۔ اس کے حلق سے بے ساختہ چینخ نکل گئی تھی، مگر اس پر جیسے متعلق اثر نہ ہوا تھا۔ یوں ہی اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لایا اور بستر پر دے مارا۔ اب بتاؤ، جب بکواس تم نے اماں اور صوبی سے کی، اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کے دائیں بائیں بازو رکھ کر جھکتا ہوا وہ اس کی آنکھوں میں اپنی دہکتی ہوئی آنکھیں گاڑ کر سرد پھنکار زدہ لہجے میں بولا تو لائلہ کو اس کی شدید موڈ کی وجہ سمجھ آتے ہی اپنی دھڑکنیں خطرناک حد تک تیز ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس کا چہرہ خفت اور شرم سے بے تحاشا سرخ پڑا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ نظر چراتے ہوئے اس سے جان چھڑانے کو وہ صاف مکری تھی۔ جھوٹ بولتی ہو تم۔ اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر زوردار جھٹکا دیتے ہوئے وہ جیسے آپے سے باہر ہوا تھا۔ لائلہ کو اس کا غصہ بے معنی اور سراسر فضول محسوس ہوا، بلکہ اسے اس کے غصے پر تاؤ آیا تھا جب بھی جلبلا کر تلخی سے بولی تھی، ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت تلے اتنا عرصہ اکٹھا کوئی بھی اپنی بیوی سے اتنا لا تعلق اور بے نیاز بن کر نہیں رہ سکتا۔ کوئی مرد اتنا پارسا نہیں ہوتا کہ… اور اس کے بعد مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ہمایوں کے وزنی ہاتھ کے بھرپور تھپڑ ایک کے بعد دیگرے اس کے چہرے پر آگ بھڑکا گئے تھے۔ نفرت تھی اس کی وجہ، شدید نفرت تم سے۔ تمہارے وجود سے ہر مرد کو اتنا چھچورا اور عام سمجھ لیا۔ تمہاری کلاس کے مرد اسی قسم کے ہیں، ہر کوئی اتنا نفس پرست نہیں ہوتا۔ مگر اب تم نے مجھے میری ماں اور بہن کی نگاہوں میں مشکوک کر کے اپنے لیے گڑھا خود کھودا ہے۔ لائلہ بیگم، دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔
وہ غصے میں پاگل ہوتا ہوا بھینچی ہوئی آواز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ لائلہ کچھ سمجھتی کمرے میں واحد روشنی کا ذریعہ ٹیبل لیمپ بھی بجھا دیا گیا تھا۔ سورج کی نرم چمکیلی کرن نے اس کے چہرے پر گدگدی کی تو ہمایوں نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کے سرہانے کھڑکی کھلی تھی اور پردہ ہٹا ہوا تھا۔ یہیں سے طلوع ہوتے سورج کا بہت دلکش نظارہ اس کے سامنے تھا۔ اس نے نگاہ کا زاویہ بدل کر بیڈ پر نگاہ کی، وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ گہرا سانس کھینچتا کمبل ہٹا کر اٹھ بیٹھا، بات لے کر فریش ہونے کے بعد باہر آیا تو عین اسی پر لائلہ نے اندر قدم رکھا تھا۔ لائٹ پنک لباس میں ستے ہوئے چہرے اور متورم سرخ آنکھوں سمیت وہ اسے روبرو پا کر جھجک سی گئی۔ ہمایوں کے لبوں پر مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی۔ بلا شبہ رات وہ غصے، نفرت اور انتقام کی آگ میں جلتا اس کی آہ و بکا اور منت سماجت پر کان رکھے بغیر وہ اسے وحشیانہ برتاؤ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ اس کے باوجود جو کچھ لائلہ نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ خود کو ابھی بھی بھڑکا ہوا محسوس کر رہا تھا، اور اندر بھڑکتی آگ اس وقت ٹھنڈی ہونے والی نہیں تھی جب تک کہ اس عورت کی گود میں کم از کم اس کا ایک بچہ نہ آ جاتا۔ اس نے تلخی سے سوچا اور آگے بڑھ کر برش اٹھا کر بال بنانے لگا۔ جب تک میں تیار ہوں ناشتہ بنا لو، جمال کو آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھٹائی اور بے غیرتی کی کوئی حد ہوتی ہے، مگر اب مزید نہیں، بہت برداشت کر چکا میں تمہاری اس فضول حرکت کو۔ ہونٹ سکوڑ کر نفرت سے کہتا وہ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ لائلہ جو بیڈ کی چادر درست کر رہی تھی قدرے چونک کر اسے دیکھتی بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی۔ جس وقت وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں آیا، چائے، سلائس آملیٹ کے ساتھ پراٹھا بھی موجود تھا۔ اس سے سلیقے اور مہارت کی اسے امید نہیں تھی، پھر اتنی جلدی یہ سب تیار کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اگر یہ مان بھی لیا جاتا کہ اسے یہ سب کرنا آتا بھی ہے تب بھی۔ جمال، جمال، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے آواز لگائی تھی۔ جی صاحب، جمال بھولی سانسوں سمیت جانے کہاں سے بھاگتا آیا تھا۔ یہ ناشتہ تم نے بنایا؟ جوس کے گلاس اور جگ سمیت اندر آتی لائلہ پر کڑی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ اس قدر سختی سے بولا تھا کہ جمال چھٹ پٹا کر پہلے اسے پھر لائلہ کو دیکھنے لگا۔ جی صاحب، کچھ اچھا نہیں بنا، حالانکہ میں نے تو… اٹس اوکے، جاؤ تم۔ اس نے تنے میں چہرے سمیت لائلہ پر تیز نظر ڈال کر جمال کو ٹرخایا۔ صاحب، جمال تم جاؤ، جمال کو گھبراتے دیکھ کر ہمایوں نے ڈانٹ کر کہا تو وہ تو جیسے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا تھا۔ تم… اس نے دانت پیسے تھے۔ سوری ہمایوں، ایکچولی مجھے یہ سب کرنا آتا نہیں تھا، بٹ ڈونٹ مائنڈ، میں سیکھ لوں گی، آپ کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ نظریں جھکائے ہاتھ مسلتی ہوئی وہ اتنی مدھم آواز میں بولی تھی کہ وہ بھی بمشکل ہی سن پایا تھا۔ اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میری خاطر تو تم کچھ بھی کر سکتی ہو، ایون اپنی سطح سے گر کر پستی میں جا بیٹھنا بھی۔ اس کی بے رحم چھیدتی ہوئی نگاہوں کو وہ سہار نہ پائی تھی تو لب کو چلتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں کی سطح بہت تیزی سے گیلی ہوئی تھی، مگر کچھ کہنا اپنے مفاد میں گویا مزید انسلٹ کروانے کے مترادف تھا۔ وہ چپ ہی رہی، یہاں تک کہ وہ پاؤں پٹکتا ہوا چلا گیا، جبکہ لائلہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر سسکنے لگی تھی۔ اس کے بعد ہر آنے والی رات اس کے لیے آزمائش بن گئی تھی۔ ہمایوں کا رویہ ہر رات گزشتہ رات سے بھی بدتر ہوتا۔ اسے تو اب شک ہونے لگا تھا کہ اس کے رویے کو سہتے ہوئے کہ وہ اسے اپنی بیوی کی عزت نہیں بلکہ لوٹ کا مال سمجھ کر استعمال کر رہا ہے۔ وہ خاموش رہی تھی، احتجاج کرتی بھی تو کس سے؟ پاپا سے کی بات کہہ نہیں سکتی تھی، پھر وہ تو آج کل یوں بھی اپنے نومولود بیٹی اور بیوی کے چاؤ چونچلوں میں مصروف تھے۔ پچھلے دنوں ایک ویکلی میگزین نے ان کا فیملی انٹرویو کیا تھا، جس میں وہ اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ بہت مگن اور مطمئن تھے۔ انٹرویو کے دوران بھی وہ تھرڈ کلاس اظہار محبت اپنی بیوی سے کرتے رہے تھے۔ اس کا دل خون ہو گیا تھا اس پر ہمایوں کے طنزیہ فکرے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کسی ایسی جگہ بھاگ جائے جہاں یہ سب سہنا نہ پڑے۔ ہمایوں عمر ہمدانی دنیا کا وہ واحد شخص تھا جسے اس نے اس انداز میں چاہا تھا۔ اتنی محبت کی تھی اس سے کہ اس کے انسلٹنگ رویے اور شدید سلوک کے باوجود وہ اسے دل سے نہیں نکال پائی تھی، بلکہ ایسا کیا تھا اس میں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس کی محبت میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ یہ اس کی اندھی محبت ہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ علیشہ کا نام تک برداشت نہیں کر پائی تھی، اور بے وقوفی میں یہ بات کہہ دی جو یقیناً اسے نہیں کہنا چاہیے تھی۔ ہمایوں عمر کی مردانگی، انا اور عزت پر چوٹ پڑی تو وہ بلبلا اٹھا تھا، یوں اپنا آپ منوا کر وجہ سے اپنی انا کو تسکین حاصل کر رہا تھا۔ اسے لائلہ کی خاموشی اور یاسیت کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ رات کا کھانا کھانے کو آ کر بیٹھ گئی تھی، مگر دل بے حد بوجھل سا تھا۔ کچھ کھانے کو طبیعت آمادہ نہیں تھی۔ ہمایوں نے خود ڈٹ کر کھایا تھا، پھر جمال کو چائے کا کہتا اٹھ کھڑا ہوا، اور تم اٹھو، فوراً کمرے میں آؤ۔ اسے دیکھتے ہی اس کی نگاہوں میں تلخی بھری تھی۔ ہمایوں پلیز، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس کے بلانے پر انکاری ہوئی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میں تمہاری کوئی فضول بات نہیں سننا چاہتا۔ وہ آنکھیں نکال کر ہرایا تو لائلہ سہم سی گئی۔ اس سے پہلے کہ غصے میں بے قابو ہو کر ہاتھ اٹھاتا وہ خائف سی ہو کر اٹھ گئی تھی۔ اگلی صبح اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ بخار تو تھا ہی، سر میں جیسے دھماکے سے ہو رہے تھے، نکہات اتنی کہ اٹھ کر بیٹھنا مشکل۔ وہ بے دم سے انداز میں یوں ہی پڑی رہی تھی۔ جمال جاؤ، پہلے اس کے لیے جوس لے آؤ، لگتا ہے بھوک کی وجہ سے یہ حال ہو گیا تمہاری بی بی جی کا۔ اس کی ہلدی کی طرح بالکل زرد چہرے پر سرسری نگاہ ڈالتا ہوا وہ جمال سے مخاطب ہوا تھا جو اس کی یونیفارم کی شرٹ پریس کر رہا تھا۔ جی صاحب۔ جمال فوراً باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی فریش جوس کا گلاس لیے حاضر ہوا تھا۔ لیجیے بی بی جی، اس نے گلاس ٹیبل پر رکھا۔ ہمایوں تیار ہو چکا تھا، کچھ سوچ کر آگے بڑھا۔ لائلہ اٹھو، یہ جوس پی لو۔
اس ہمدردی کے پیچھے کوئی اور جذبہ بھی کار فرما تھا۔ اس پر غور کیے بنا وہ بہت سرسری سے انداز میں اسے مخاطب کر گیا۔ لائلہ نے بدقت آنکھیں کھول کر اسے اور اس کے بڑھائے گئے گلاس کو دیکھا تھا، پھر کوہنیوں پر بوجھ ڈالتی زبردستی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پہلا گھونٹ لیتے ہی اسے زور کی ابکائی آئی تھی۔ وہ پر ہاتھ رکھے وہ الٹ کر گرتے جوس کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر واش روم کی سمت بھاگی تھی۔ خاصی دیر بعد وہ گیلے چہرے سمیت باہر آئی تھی، تب بھی نقاہت سے اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ہمایوں جو اس کے یوں اٹھ کر بھاگنے پر ایک پل کو ٹھٹکا تھا، اگلے ہی لمحے بہت زور سے چونکا۔ واش روم سے باہر آتے ہی لائلہ نے اس کی پرتپش گہری نگاہوں کے ارتکاز کو محسوس کیا تو لب کو چلتے ہوئے پلکوں کی چلمنیں گرا دی۔ وہ اسے یوں ہی نگاہ کی گرفت میں رکھے اٹھ کر قریب آ گیا۔ کب سے طبیعت خراب ہے؟ لائلہ گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتی بالکل خاموش رہی تھی۔ کیا پوچھا ہے تم سے؟ اب کہ اس کی آواز میں کھردرا اور سرد پر نمایاں ہوا تھا۔ کئی دن ایک ہفتہ تو ہو گیا ہے۔ جو کچھ بھی کھاتی ہوں کچھ دیر بعد وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اسے جواب دیتی وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ ہمایوں نے ہنکارا بھرا، پھر کچھ سوچتا رہا، پھر اس کی پھیکی رنگت پر گہری نگاہ ڈالتا وہ گلا کھنکھار کر قدرے مدھم لہجے میں مزید کچھ سوال کر گیا تھا، ایسے سوال جنہوں نے لائلہ کی چھکے چھڑا دیے تھے۔ حجاب آلود خفگی سمیت وہ محض ایک نگاہ اسے دیکھ کر تپتے ہوئے چہرے کو جھکا گئی۔ گڈ، اب میرا خیال ہے ڈاکٹر سے کنفرم کرا لیتے کہ تم پریگننٹ ہو۔ اٹھو ہری اپ۔ اس کا سر تھپکتا وہ جیسے ہی اٹھا، لائلہ جیسے اس پل کی تفتیش کی وجہ سے آگاہ ہوئی تھی، اس کی تفتیش سے آگاہ ہوئی تھی، پہلے ششدر پھر شرم سے سرخ پڑی تھی۔ اس کا دل بہت انوکھی سی لے پر دھڑکا تھا۔ یہ شرمانے لجھانے کا کوٹا بعد میں پورا کرتی رہنا، مجھے ڈیوٹی پر بھی جانا ہے، اٹھو فوراً۔ ہمایوں کی سرد سپاٹ آواز پر اس کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ لمحاتی خوشی پر اس کا انسلٹنگ انداز پانی پھیر کر رکھ گیا تھا۔ غصہ، بے بسی اور شدید قسم کی سبکی اسے لب کھینچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہمایوں نے اسے کپڑے بھی بدلنے نہیں دیے تھے، اس کا اندازہ غلط نہیں تھا، وہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر جیسے اس کے اندر گلاب کھل اٹھے تھے۔ یہ احساس ہی کتنا خوبصورت اور انوکھا تھا کہ اس تصور کے ساتھ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ کے کمل کھل گئے تھے۔ ہمایوں کے برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی وہ جھیپی شرمائی ہوئی سی اتنی اچھی لگ رہی تھی، مگر اس کے باوجود ہمایوں اور ہمدانی اس سے غافل انداز میں ڈرائیو کرتا رہا۔ لائلہ نے چپکے سے اسے دیکھا تو اس احساس کو پا کر وہ اس کی کیفیت کا اندازہ کرنا چاہ رہی تھی، مگر اسے بہت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہمایوں عمر کے اسپاٹ چہرے سے ایسا کوئی تاثر ڈھونڈے سے نہیں مل پایا تھا، البتہ بڑی بڑی بادامی آنکھوں میں ایک گہرا اطمینان ضرور حلقورے لے رہا تھا۔ لائلہ نے بے دلی سے نظریں پھیر لیں، اس اطمینان کی وجہ سے وہ بہت اچھی طرح سے آگاہ تھی۔ اپنی ذات پر لگا وہ الزام دھل جانے کے بعد وہ ایسا ہی مطمئن اور آسودہ نظر آ سکتا تھا۔ سنو، تم ایسا کرو کہ ڈیلیوری تک اپنے پاپا کے ہاں چلی جاؤ۔ گاڑی کے خاموش ماحول میں اس کی بھاری آواز گونجی تو لائلہ نے بری طرح سے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں کی حیرت اور شکایت کو اس نے قطعی اہمیت نہیں دی۔ جب سے شادی ہوئی ہے تم وہاں گئی نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر تم وہاں نہیں جانا چاہتی تو کوئی زبردستی نہیں ہے، میں اماں کے پاس تمہیں گاؤں بھجوا دیتا ہوں۔ یوں بھی شادی کی وجہ سے چند دنوں تک تو ہمیں جانا ہی تھا، یہاں تمہاری دیکھ بھال کرنے کو کون ہوگا، پھر میں اتنا مصروف رہتا ہوں۔ وہ پتہ نہیں وضاحت پیش کر رہا تھا کہ اس کا دل رکھنے کو ڈھارس دے رہا تھا۔ جو کچھ بھی تھا، لائلہ کو اس کا انداز سراسر اپنی توہین سے تعبیر محسوس ہوا تو بھرپور تلخی سے کہہ گئی، سیدھی طرح سے کہیں اب آپ برداشت نہیں کرنا چاہتے، آپ کا مقصد پورا ہو چکے، مگر یہ آپ کی بھول ہے کہ میں اتنے انسلٹ چپ چاپ سہ لوں گی، ڈیلیوری کے بعد بھی میں واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے روندھے ہوئے گلے سمیت کہتے کھڑکی کی جانب رخ پھیر لیا۔ اس کی آنکھیں برس پڑنے کو بےتاب نظر آتی تھیں، مگر وہ اس بے حس کٹھور شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ ہمایوں کو اس سے صاف کوئی کی توقع نہیں تھی۔ ایک پل کو اس کا چہرہ متغیر ہوا تھا، مگر اگلے لمحے وہ بہت جتانے والے انداز میں بولا تھا، یہی بات ہے، مگر مجھے تو تمہارے جیسی بے باک لڑکیاں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اس نے نفرت سے ہونٹ سکوڑے تھے۔ یہ بات کی بات ہے کہ ڈیلیوری کے بعد تم کہاں رہتی ہو، اگر تمہاری ضرورت ہوگی تو تمہیں لانے پر میں مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس پر تنزیہ نگاہ ڈال کر وہ جتائے بغیر نہیں رہا۔ پہلے وہ گاؤں گئی تھی، وہاں اس خبر پر جتنی خوشی اور شکرانے کا اظہار کیا گیا تھا، اس کے دل سے وقتی طور پر صحیح ہمایوں کے رویے کی بدصورتی قدرے زائل ہو گئی تھی۔ پھر شادیوں کا ہنگامہ اٹھا تھا، اکلوتی بہو کی حیثیت سے جو اس کا مقام تھا، اس کے حساب سے ہی اسے عزت اور اہمیت سے نوازا گیا تھا، وہ کچھ اور بھی بہل گئی۔ ہمایوں کے حوالے سے ملنے والے اس خصوصی پروٹوکول کو اس نے بہت چاہت سمیت وصول کیا تھا۔ ہمایوں مہندی کی رات ہی پہنچ سکا، مگر اس کا رویہ اس قدر حوصلہ شکن اور دل دکھانے والا تھا کہ وہ بجھ کر رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ کمرے کی تنہائی میں بھی وہ مکمل طور پر بیگانگی برتتا رہا تھا، بلکہ لائلہ کو تو یہاں تک محسوس ہوا تھا کہ اگر وہ حویلی کی بجائے وہاں گھر پر ہوتا تو کمرے میں اس کا وجود برداشت نہ کرتے ہوئے باہر جانے کا کہہ دیتا۔ اس کے الجھے ہوئے رویے اور اس حد تک نظر اندازی کو اس نے علیشہ کی شادی کی وجہ گردانا اور اس سے کچھ اور بھی بدگمان ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کا ہنگامہ سرد پڑتے ہی جب ہمایوں واپس جانے کو تیار ہوا تو وہ اسے مخاطب کر گئی، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ بیگ کی زپ بند کرتا ہمایوں کا ہاتھ اس زاویے پر ساکن ہوا تھا۔ تمہیں اگر یاد ہو تو میں نے تمہیں کچھ کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بیگانگی کے ساتھ ساتھ ہلکی سی تلخی بھی نمایاں تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ آپ مجھے اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے، میں ممی کے پاس رہوں گی۔ جواباً اس نے بھی جیسے اس کی پرواہ کیے بغیر بھرپور تلخی سے جواب دیا۔ ہمایوں نے لب کھینچ کر اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر اسے تیار ہونے کا کہہ دیا۔ لائلہ کو اس کی ممی کے ہاں چھوڑ کر ہی وہ ڈیوٹی پر گیا تھا۔
لائلہ کو گئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا جب اس نے فون کر کے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس وجہ سے اس کی ممی اسے لے کر مری والے گھر میں شفٹ ہو رہی ہیں، ڈلیوری سے پہلے لوٹ آئیں گی۔ وہاں کی صحت افزا فضا میں اس کی صحت اچھی ہونے کا امکان تھا، ہمایوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ سو آپ کی مرضی ہے، جو چاہیں کریں، کہہ کر اس نے اپنی جان چھڑا لی تھی۔ پھر وہ مختلف کیسوں میں الجھ کر اتنا مصروف ہوا کہ وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہو سکا۔ سردیاں بیتیں، بہار آئی اور پھر موسم گرما شروع ہو گیا تو اتنا وقت بھی نہیں مل پاتا کہ فون کر کے خیریت ہی معلوم کریں۔ کچھ ایسا دشوار بھی نہیں تھا یہ اگر وہ چاہتا۔ دراصل وہ خود ہی نہیں چاہتا تھا۔ ان دنوں علیشہ کو کھو دینے کی کسک اور نارسائی کا ملال اس کی رگوں میں زہر بھرتا رہتا تھا، اور اسی خیال سے دامن چھڑانے کو اس نے خود کو بے انتہا مصروف کر لیا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کے سیل فون پر تسلسل سے ہونے والی بیل نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ وہ لیٹ نائٹ گھر آنے کی وجہ سے بہت تھکا ہوا سویا تھا، آنکھ کھل جانے کے باوجود اس احساس کو سمجھنے سے قاصر رہا جس کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہوئی تھی۔ بیل پھر سے ہوئی تب اس نے اندھیرے میں ہی ہاتھ ادھر ادھر چلا کر سیل فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، اس کی آواز نیند کے خمار میں ڈوبی تھی۔ ہیلو ہمایوں بیٹے، میں لائلہ کی ممی بات کر رہی ہوں۔ دوسری جانب ممی کی قدرے گھبرائی ہوئی آواز، وہ بھی رات کے اس پہر سن کر اس کی نیند ایک دم سے بھاگی تھی۔ جی ممی، خیریت؟ اس کا دل بہت انوکھے انداز میں دھڑکا۔ لائلہ کی طرف سے چند دنوں تک کسی خبر کی توقع تھی، اتنی رات کو ان کا فون یوں ہی نہیں آیا تھا۔ بیٹا مبارک ہو آپ کو، بیٹا آیا ہے۔ میں رات کے اس وقت تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر بیٹے لائلہ، میری بچی کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، میجر آپریشن ہوا ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے، خون کی اشد ضرورت ہے مگر اس کا بلڈ گروپ نہیں مل رہا۔ ممی فون پر ہی رونے لگی تھی۔ ہمایوں ایک پل کو ساکت رہ گیا۔ لائلہ کے انگنت روپ اس کی نگاہوں میں زبردستی آن سمائے تھے۔ باپ بن جانے کی خوشی اس کے اندر وہ احساس نہ پیدا کر سکی جو اس کے خیال میں ہونا چاہیے تھا، تو اس کی وجہ دوسری خبر تھی۔ لائلہ، اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہو، وہاں کسی سے خون کے لیے بات کریں، میں کوشش کرتا ہوں آپ کے پاس جلدی پہنچنے کی۔ اگر لائلہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ مجھے فون کر دیتی۔ ٹیبل لیمپ آن کر کے ٹائم دیکھتے ہوئے وہ قدرے جھنجھلا سا گیا تھا۔ بیٹا بس اچانک کہ اس کی طبیعت بگڑ گئی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ تو ہمسائے کا اللہ بھلا کرے، اگر وہ بھاگ توڑ نہ کرتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ وہ پھر سے رونے لگی تو ہمایوں نے انہیں تسلی دینے کے بعد فون بند کر دیا۔ بستر سے نکلتے ہوئے وہ ایک بار پھر کچھ نمبر پش کر رہا تھا۔ جس وقت وہ ہاسپٹل پہنچا ممی اسے کمرے کے باہر ہی مل گئی۔ وہ بے تابانہ ان کی طرف لپکا تھا۔ سب خیریت تو ہے نا آنٹی؟ انہیں شانوں سے تھام کر اس نے جس بے قراری سے، بے تابی سے سوال کیا تھا، اس پر ایک پل کو اسے خود بھی حیرت سی ہوئی تھی۔ اب تو سب خیریت ہے، اللہ کا شکر ہے، بر وقت خون کا بندوبست بھی ہو گیا۔ لائلہ بھی ہوش میں ہے، اب خطرے کی کوئی بات نہیں، ممی نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے شانے تھپکے تھے۔ تھینکس گاڈ، اس نے بے اختیار سکھ کا سانس بھرا تھا۔ بہت مشکور ہوں میں بیٹے، تمہاری یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ممکن ہوا۔ تمہارے انکل کو فون کر کے میں تو مایوس ہو بیٹھی تھی۔ ممی نے بھیگی آواز میں کہتے آنکھیں پونچھ کر تشکر سے اسے دیکھا تو ہمایوں خفیف سا ہو گیا۔ کم آن آنٹی، یہ اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ میں کیا، میری اوقات کیا۔ شکر ہے کہ آپ جس ہاسپٹل میں آئیں وہاں میرا دوست ڈاکٹر ہے، بس اللہ نے مدد کی۔ ان کا ہاتھ تھپک کر کہتے وہ نرمی سے مسکرایا تو ممی تائید میں سر ہلانے لگی۔ ان کے ہاتھ تھپک کر کہتے وہ نرمی سے مسکرایا تو ممی تائید میں سر ہلانے لگی۔ وہ ان کے ساتھ ہی اندر آیا تھا، بلو جینز پر پنک شرٹ اور بلیک کوٹ بازو پر ڈالے، اس کے سحر انگیز شخصیت کا جام بے حد نمایاں تھا۔ لائلہ کی اٹھی ہوئی نگاہ واپس پلٹنے سے انکاری ہو گئی۔ ممی کاٹ میں سویا گلگوتھنا سا بچہ اسے تھماتے ہوئے مسکرا کر کچھ کہہ رہی تھی، جواباً وہ بھی مسکرایا تھا اور جھک کر بچے کو پیار کرنے لگا۔ اس نے ہمایوں کو یوں پہلی بار اتنا خوش ہوتے دیکھا تو ایک آسودگی، ایک طمانینت اس کے اندر تک سرایت کرتی چلی گئی۔ بہت خوش ہیں آپ؟ اس کی طرف سے خاص نگاہ تک نہ پا کر وہ بھی خود اسے مخاطب کر گئی تو ہمایوں سے دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ بہت عجیب انداز تھا اس کا۔ لائلہ ٹھنڈا سانس بھر کر نگاہ کا زاویہ بدل گئی۔ وہ کبھی ویسا نہیں بن سکتا تھا جیسا اس نے چاہ کی تھی۔ وہ التفات، وہ توجہ اور محبت، جانے علیشہ کا ہی نصیب ٹھہرنا تھا، اگر وہ نہیں تو کسی اور کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس کے گلے میں کچھ اٹکنے لگا، موت کی آخری حد تک کچھ ہوا آئی تھی وہ اسے ایک شخص کی خاطر، صرف اسے وہ منچاہی خوشی دینے کی خاطر، ورنہ جتنی محبت اسے خود سے تھی، خود کو کانٹا چبھنے کی بھی تکلیف دینا اسے گوارا نہیں تھا۔ تھینکس تو کہہ سکتے ہیں، مبارکباد کے 2 لفظ تو شاید آپ کو وصول کرنا ہے، دینا نہیں۔ اس کا آنچ دیتا لہجہ اور بھیگی ہوتی آنکھیں ہمایوں کو چونکا کر رکھ گئیں۔ غصے کی زیادتی سے لو دیتا دمدماتا چہرہ دیکھ کر اس نے لب بھینچے تھے۔ تھینکس فار واٹ؟ تم نے کون سا انوکھا کام کیے؟ ایسا کیا احسان کر دیا مجھ پر؟ دنیا بھر کی عورتیں یہی سب کچھ کرتی آئیں یا جو کر رہی ہیں، کرتی رہیں گی، تم نے کوئی حل نہیں جوتے ہیں میرے لیے کہ میں خواہ متاثر ہوتا پھروں۔ اس کا لہجہ انتہائی کڑوا، زہر سے بھی برا تھا۔ لائلہ ایک دم چپ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ شکست خوردہ سے انداز میں لب کچلتی وہ منہ پھیر کر اپنے آنسو چھپا گئی۔ اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر وہ جھک کر ایک بار پھر بچے کو پیار کرنے لگا تھا۔ ہمایوں مزید وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا، مگر لائلہ کو وہاں ممی اور ملازمہ کے ساتھ تنہا چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ لائلہ بھی ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ تھی اور بس مخمصے میں تھا جب اس کے مشکل شیخ حسام الدین کی آمد سے قدرے سہل ہو گئی۔
نواسے کی پیدائش پر وہ جتنے خوش تھے، بیٹی کی طرف سے پچھلے دنوں بڑھتی جانے والی اپنی بے تنائی اور لاتعلقی پر اس قدر خفیف۔ اس کا نام کیا رکھا؟ بچے کو اٹھا کر چومتے ہوئے انہوں نے لائلہ سے سوال کیا۔ عباس، ہمایوں نے خود رکھا ہے، مامی نے جواب دیا تھا جبکہ لائلہ آنکھیں موندے پڑی رہی تھی۔ عباس یعنی بپھرا ہوا شیر۔ ہمایوں محبت پاش نظروں سے بچے کو دیکھتا ہوا مسکرایا تھا۔ بہت اچھا نام ہے، شیخہ سامدین نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ جاتے سمے وہ محض پل کے پل اس کے پاس رکا تھا۔ اس روز کے تلخ کلامی کے بعد دونوں کے درمیان یہ پہلی براہ راست بات چیت تھی۔ لائلہ نے آنکھیں کھول کر اسے ایک نگاہ دیکھا اور کچھ کہے بغیر محض سر ہلا دیا۔ اپنا اور خاص طور پر میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اور ہاں جیسی طبیعت بہتر ہو گھر آ جانا، میں مزید تمہیں کہیں اور رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں تھا، پورے اعتماد مضبوط قدموں سے چلتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دو آنسو بہت خاموشی سے لائلہ کی آنکھوں سے بکھر کر بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ شاید میں تمہیں کبھی بھی مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کے اندر موجود یاسیت گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ کہ طبیعت کے سنبھلتے ہی وہ ضد کر کے واپس کراچی آ گئی تھی۔ وہ کسی حد تک تو ٹھیک ہو گئی تھی مگر ڈاکٹرز نے بہت سی ہدایات ساتھ کر دی تھی۔ ہمایوں اس کی آمد کی خبر پا کر بھی ملنے نہیں آ سکا۔ جن کیسز پر وہ کام کر رہا تھا وہ بہت محنت طلب اور جاں فشانی کا کام تھا۔ ایک پل کی بھی فرصت نصیب نہیں تھی، لیکن جس روز لائلہ نے ٹھلا نہایا اس روز ہمایوں اور ہمدانی کو ابھی ایک طویل عرصے بعد فراغت نصیب ہوئی تھی۔ جب ہی سب سے پہلے عباس کا خیال آیا تو اسے ملنے چلا آیا، مگر وہاں پہنچتے ہی اسے ساتھ چلنے کا کہہ دیا۔ بلو کامدانی ساڑی میں اس کی بے داغ سبھی رنگت بے حد اجلی اور نکھری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے اس فیصلے کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرما تھا، لائلہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ ربیع نگاہوں کی گہرائی اور تپش کو محسوس کر کے بھی اس کے اندر کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ سنا نہیں تم نے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اسے ٹس سے مسئلہ ہوتے دیکھ کر اسے یکایک غصہ آیا تو اس پر پھنکارتی ہوئی نگاہ ڈال کر بولا تھا، ابھی میں کہیں نہیں جا رہی ہوں۔ سنو لائلہ، وہ غرایا، بچے کے گرون اپ ہونے کے بعد تم کہیں اور نہیں رہو گی، چاہے وہ تمہاری ماں کا گھر ہو یا باپ کا۔ بہت رعایت دے رکھی ہے میں نے تمہیں، مزید ایک پل بھی نہیں۔ اس کے تند لہجے میں قطعی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پریگننسی کی خبر کے بعد تو مجھے لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا تھا آپ نے، تب آپ کی یہ غیرت۔ شٹ اپ، اس قسم کے فضول شکوہ و شکایت گھر جا کر لینا، ابھی میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ اشتعال امیز لہجے میں کہتا وہ لائلہ کو بے بس سا کر گیا تھا۔ وہ شدید غصے میں اٹھی تھی اور پیکنگ کرتے ہوئے بھیگی آنکھیں رگڑنے لگی تھی، جبکہ ہمایوں عباس کی سمت متوجہ ہو گیا تھا جو بیبی پنک خوبصورت سی نیکر شرٹ میں ہاتھ پیر چلا کر کلکاریاں مار رہا تھا۔ بیٹا ابھی لائلہ کو یہیں رہنے دیتے، میجر آپریشن کی وجہ سے ڈاکٹر نے بہت احتیاط بتائی ہے۔ اسے جانے کو تیار دیکھ کر ممی نے دبے دبے لہجے میں کہا تھا، یہ آپ مجھ سے نہیں ان سے پوچھیں۔ لائلہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتی جھٹکے سے مڑ گئی۔ ہمایوں بے نیازی کا تاثر دیتا سیل فون پر نمبر پش کرتا سگریٹ کی کش لیتا رہا۔ ممی گہرا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ عباس کو پیٹ کر آنے کے بعد وہ سلا چکی تھی۔ جمال عادت کے مطابق گنگناتا ہوا کچن صاف کر رہا تھا۔ لائلہ نے کسی کتاب کے مطالعے میں مگن ہمایوں کو دیکھا تھا اور عباس کو یوں ہی کندھے سے لگائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوسرے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، عباس کو کارٹ میں لٹانے کے بعد یہاں آؤ۔ وہ اسے جتنا مگن اور بے خبر سمجھی تھی وہ اتنا بے خبر اور لاتعلق ہرگز نہیں تھا۔ وہ لمحوں میں سرد پڑ گئی تھی، اپنی جگہ سے حرکت تک نہ کر پائی تھی، یہاں تک کہ ہمایوں نے اٹھ کر اس کے بازو کے گھیرے سے عباس کو نرمی سے لے کر احتیاط سمیت کارٹ میں لٹا دیا تھا۔ جس پل وہ اس کی سمت پلٹا اس کے لبوں پر بہت جاندار مسکراہٹ تھی۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ ایک بچے کا باپ بننے کے بعد میں اپنی وہ توہین فراموش کر چکا ہوں جو تمہاری فضول گوئی سے میں نے اٹھائی تھی؟ نو محترمہ لائلہ حسام الدین، ایسا نہیں ہے، سر پکڑ کر رو گی تم۔ اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے وہ اس قدر صفاقی سے بولا تھا کہ لائلہ اف تک نہ کر سکی۔ ہمایوں کا رویہ جیسا بھی تھا، یہ ضرور تھا کہ اب لائلہ اس قدر ہرٹ نہیں ہوتی تھی۔ اس نے جیسے اس سزا سے سمجھوتا کر لیا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی اپنی تذلیل کا احساس بہت صفا ہو جاتا تھا۔ عباس کے چھوٹے چھوٹے موٹے لاتعداد کام تھے جنہیں سارا دن انجام دیتی وہ اتنا تھک جاتی کہ اپنی طرف توجہ دینے کا وقت ہی نہیں مل پاتا تھا۔ پھر ایسے میں گھر کے کام بھی اسے انجام دینا پڑتے کہ جمال اپنی بہن کی شادی کے سلسلے میں ملتان چلا گیا تھا۔ ہمایوں کے ناگواری سمیت اس کے حلیے پر تنقید کرنے پر اس روز بہت دنوں بعد اس نے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا جائزہ لیا تو ہمایوں کی ناگواری اسے کچھ ایسے غلط بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ الجھے ہوئے بال، بے رونق چہرہ اور شکن آلود لباس میں وہ ہرگز وہ لائلہ نہیں تھی جس کی نفاست اور غضب کی ڈریسنگ کی مثال دی جا سکتی تھی۔ گاؤں سے اماں اس کے گھر آنے کی نوید سن کر آئی تھی اور پورے 15 دن اس کے ساتھ رہیں۔ اسے ہمایوں اور عباس کے لیے جتنا خیال رکھنے والی محسوس ہوئی، اپنے لیے اس قدر غفلت برتتی نظر آئی۔ ہمایوں کو صبح تیار ہونے میں مدد دینا، ناشتہ تیار کرنا، ایسے میں اگر عباس اٹھ جاتا تو پھر اس بھاگ دوڑ میں بوکھلاہٹ بھی در آتی۔ جبھی وہ جانے سے قبل اس کی طرف سے اپنا اطمینان کرنے کے ساتھ اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرنا نہیں بھولی تھی۔ بیٹا، بیوی کتنی ہی خوبصورت، سلیقہ مند اور پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، مرد کی فطرت ہے کہ وہ اسے صاف ستھرا اور تیار دیکھنا ہی پسند کرتا ہے۔ تم باقی ہر لحاظ سے ٹھیک ہو، مگر ہاں اپنا خیال نہیں رکھتی، یہ بہت غلط محسوس ہوتا ہے۔
اور اس کے لبوں پر زہر خند پھیل گیا تھا۔ وہ انہیں نہیں بتا سکی کہ ان کا بیٹا اس کی خوبصورتی، حسن اور تعلیم سے کیا متاثر ہوتا۔ وہ تو بس ایک ضد اور غرور میں اسے اپنا انتقام پورا کر رہا تھا، مگر وہ کچھ بول ہی نہیں تھی کہ کبھی ایک کہی بات کی جو سزا اس نے بھگتی تھی اس کا ملال ابھی تک قائم تھا۔ عباس صرف 6 ماہ کا تھا جب ایک بار پھر اس کی طبیعت گری گری رہنے لگی تھی، مگر اس کے گمان تک میں نہ تھا اس کی وجہ اس کی پریگننسی ہو سکتی ہے۔ عباس کو سلا کر وہ کچن میں آ کر برتن دھونے لگی تھی جب اچانک اس کا سر زور سے ٹکرایا تھا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں بھی وہ گر سی گئی۔ آنکھوں تلے اندھیرے نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر وہیں بیٹھی ہاتھوں میں سر تھامے وہ خود کو سنبھالنے کی صحیح کرتی رہی تھی، مگر طبیعت بجائے سنبھلنے کے بگڑنے لگی تو کسی نہ کسی طرح سے خود کو گھسیٹ کر وہ بے دم سے انداز میں آ کر بیڈ پہ ٹھہر سی گئی تھی۔ ہمایوں ابھی کچھ دیر پہلے ہی نکلا تھا جبکہ عباس ابھی سو رہا تھا، تو شام تک وہ بستر سے اٹھنے کی ہمت کرتی رہی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ مگر جب عباس نے رو رو کر حلق پھاڑنا شروع کیا تب اس نے بہت کوشش کرتے ہوئے اٹھ کر پہلے اس کا پیمپر چینج کیا، پھر کپڑے بدل کر فیڈ کرانے کے بعد سلا دیا۔ جمال ابھی تک نہیں آیا تھا، یہی وجہ تھی کہ سارے کام یوں ہی پڑے تھے، نہ کھانا بنا تھا نہ گھر کی صفائی۔ ہمایوں آیا تب بھی گیٹ کھولنے کے بعد وہ چپ چاپ آ کر لاؤنج کے صوفے پر لیٹ گئی۔ ایسے کون سے حل ہوتے ہیں دن بھر میں تم نے کہ اب یوں بے حال پڑی اینٹ رہی ہو؟ گھر کی حالت دیکھی ہے؟ اس کا جی بری طرح متلا رہا تھا جب ہمایوں عباس کو بازوؤں میں لیے اس کے سر پر پہنچ کر گھرایا۔ لائلہ نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے نم پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور ہمایوں جو اسے غصے بھری نگاہوں سے گھور رہا تھا زور سے چونکا۔ بے بس سی لاچار نگاہیں چہرے پر کھلی زردیاں، آنکھوں تلے ہلکے، محض چند گھنٹوں میں وہ جسے نچڑ کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اس کا لہجہ قدرے دھیما ہوتا نرم پڑ گیا۔ ہمدردی کے اس مظاہرے پر لائلہ کی آنکھیں سرت سے بھیگی تھیں اور بے بسی کے مظہر آنسو گالوں پر بہتے چلے گئے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، سر چکرا رہا ہے۔ بہت کوشش کی اٹھنے کی مگر ہاتھ کی پشت سے آنسو پہنچتے ہوئے وہ نقاہت سے بھرپور آواز میں بتانے لگی جبکہ ہمایوں اچھا خاصا چونکا تھا۔ چکر آ رہے تھے اور وومیٹنگ بھی ہوتی رہی ہے۔ یک اس کے متفکر چہرے پر جوش سا پیدا ہوا، رنگت سرخ پڑ گئی۔ لائلہ نے قدرے حیرانگی سمیت اس کا یہ تاثر دیکھا۔ اوہ تو مجھے فون کر دیتی، میں گھر آ جاتا، وہ نرمی سے کہتا اسے ششتر کر گیا۔ 1 منٹ، میں ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلاتا ہوں۔ ڈونٹ وری، تم ابھی بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، اسے تسلی دیتا ہوا سیل فون جیب سے نکال کر عباس کو سنبھالتا نمبر پوچھ کرنے لگا۔ ڈاکٹر چیک اپ کے بعد ہمایوں کی من چاہی نوید سنا کر رخصت ہو چکا تھا جبکہ لائلہ اس غیر متوقع انکشاف پر پل بھر میں سرد پڑ گئی تھی۔ صدمے سے گنگ وہ کتنی ہی دیر تک کچھ بولنے کے قابل نہ رہی تھی جبکہ ہمایوں اس کے برعکس بہت مطمئن، شاداں اور خوش دکھائی دیتا، خوب چہک رہا تھا۔ لائلہ کے گمسم انداز کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شرارت ناچی تھی۔ ہیلو، کیا محسوس کر رہی ہو؟ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجا کر توجہ حاصل کرتا وہ جیسے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال چکا تھا۔ تم نے مجھے، وہ بکھرے ہوئے انداز میں اس پر جھپٹتی بے ربط سی ہو کر انتہائی بے بسی سے پھپک کے روئی تھی تو ہمایوں کے لو دیتے مسکراتے چہرے پر خف کی رعونت کا تاثر جھلکا تھا اور آنکھوں سے چنگاریاں سے نکلنے لگی۔ بند کرو یہ رونا دھونا، خوشی کے موقع پر آنسو بہا کر نحوست میں پھیلاؤ، یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے مجھے تم سے، سو اس قسم کی فضول حرکت سے تم میری توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہو گی۔ اور ہاں، آج سے دوسرے بیڈ روم میں شفٹ ہو جانا، تمہاری اور عباس کی وجہ سے بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے مجھے۔ اس کے ہراساں اور پریشان چہرے پر نگاہ ڈالتا وہ اس قدر تصحیح آمیز لہجے میں بولا کہ لائلہ رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی جبکہ وہ جھٹکے سے پلٹ کر باہر چلا گیا تھا۔ یہ کوئی نیا آرڈر نہیں تھا، یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں کہا تھا اس نے کہ وہ ہرٹ ہوتی، وہ اپنی تذلیل محسوس کر کے بلکتی۔ ایسا پہلے بھی بہت ہو چکا تھا مگر اس کے باوجود اسے بہت تکلیف ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ بلک بلک کرو رہی تھی۔ لائلہ کے اندر عجب سناٹے اتر آئے تھے۔ ہمایوں کا رویہ چینج کر کے اعلان کرتا نظر آتا کہ اس کے دل میں لائلہ کے لیے کبھی محبت نہیں جاگ سکتی۔ ایک ذرا سی توجہ جو اس کے لیے تو ذرا سی ہی تھی کو سینے سے لگائے وہ اس قدر کینے پر اتر آیا تھا کہ وہ ایک بار پھر اسی عذاب میں مبتلا تھی۔ طبیعت کے خرابی کے باعث ان چند دنوں میں وہ سرسوں کے پھول کے مانند زرد اور کمزور ہو چکی تھی۔ طبیعت کے اس گرانے کے باعث عباس بھی اس کی عدم توجہی کا شکار تھا۔ اس پر ممی کو جب اس کے دوبارہ سے پریگننسی کا پتہ چلا تو الٹا اسے جھاڑ کر رکھ دیا۔ دماغ خراب ہے تمہارا، اتنی جلدی دوبارہ؟ مائی گڈنس لائلہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنی لاپرواہ کب سے ہو گئی تم؟ لائلہ کچھ کہنے کے بجائے زاروں کے تار رونا شروع کر چکی تھی۔ وہ اپنی خطا ممی سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی، پتہ نہیں ان کا رد عمل کیا ہوتا۔ ہمایوں کو اتنا غصہ تھا کہ وہ اسے مخاطب کرنے پر تیار نہیں تھا، اس بری طرح سے اس کی تذلیل کر رہا تھا تو ممی پتہ نہیں سن کر کیا کہتی۔ اگر اسے قصوروار ٹھہرا کر لتاڑنا شروع کر دیتی تب اسے زیادہ دکھ ہوتا۔ عباس ابھی اتنا چھوٹا ہے، اسے تمہاری مکمل توجہ کی ضرورت ہے، تمہیں پھر سے اس مصیبت میں پڑنے کی تمہیں کیا جلدی تھی؟ یہ لوئر مڈل کلاس طبقے کے مرد عجیب سائیکی رکھتے ہیں، بیوی کے روپ میں انہیں بچے پیدا کرنے والی مشین چاہیے ہوتی ہے، مگر بیٹے تم کیوں اس سے اتنا دب گئی؟ محبت کی ہے تم نے اس سے، بیچا نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اسے کیوں؟ بے بسی سے آنسو بہاتے دیکھ کر انہیں اس پر بیک وقت غصہ بھی آ رہا تھا اور رحم بھی۔ لائلہ جواب میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ عباس نیند سے اٹھ کر رویا تب وہ بکھلا کر تیزی سے اٹھی ہی تھی۔ ممی اسے تعصب بھری نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئی۔
ایسا کون سا روگ لگ گیا ہے کہ اس طرح ہر وقت ماتمی حالت بنائے رکھتی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے تمہیں جو رونے صورت بنا کر لوگوں کو کی ہمدردی بٹورنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے؟ ممی بیٹی کی حالت دیکھ کر تڑپ گئی تھی اور فون پر ہمایوں کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی، جس کے نتیجے میں اس شام وہ اچھا خاصا بھرا ہوا اس کے سامنے آ کر کسی بام کی طرح بلاسٹ ہوا تھا۔ لائلہ کچھ دیر پہلے ہی کھانا بنا کر کمرے میں آئی تھی، عباس کو تھپک کر سلاتی ہوئے جانے کی سوچ میں الجھی بیٹھی تھی جب اس کی آواز پر ہڑبڑا کر متوجہ ہوئی۔ بلیک جینس پر ہاف سلیو لیس گرے کلر کی ٹی شرٹ پہنے اس کی دراز قامت اور قابل رشک جسامت بے حد نمایاں تھی۔ چہرہ فریش شیپ کی نلاہٹ سمیت حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس کھینچ کر سر جھکا لیا۔ اس کے برعکس وہ خود کیا نظر آ رہی تھی؟ تھکا ماندہ وجود، شکن آلود میلا لباس اور الجھے ہوئے بال اسے کسی ملازمہ کا سا روپ بخش چکے تھے۔ دودھ، پھل، گوشت، فریج بھرا رہتا ہے انواع اقسام کی نعمتوں سے۔ لائلہ وہ سب کچھ تمہارے استعمال کے لیے لاتا ہوں۔ اس کے متورم چہرے اور سرخ آنکھوں کو نگاہوں کی زد پر رکھتا وہ جیسے زٹ ہو کر بولا تھا۔ کیوں فکر مند ہو رہی ہیں اتنا؟ میرا جتنا خیال آپ کو ہے بہت اچھی طرح سے آگاہ ہوں۔ اپنے بچے کی فکر میں ہلکان ہو رہے ہیں مگر بے فکر رہیے، وہ صرف آپ کا ہی نہیں میرا بھی کچھ لگتا ہے۔ جو بھی سہنا ہوگا اپنی جان پر سہ کر اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی آواز پر آنسوں کی نمی غالب آئی تو وہ لب بھینچتی رخ پھیر گئی تھی۔ ہمایوں خاموش نگاہوں سمیت کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد جھٹکے سے مڑ کر چلا گیا۔ اس کے آنسوں کچھ اور روانی سے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ اماں بھی خاصی حیران ہوئی تھی اس کی حالت کے متعلق جان کر، مگر ممی کی طرح انہوں نے منہ سے کچھ کہا نہیں تھا، شاید وہ کچھ کہنے کے پوزیشن میں نہیں تھی۔ جہاں دیدہ تھیں اس روز جو بات ہوئی تھی ان کے سامنے کی تھی، کہا تو کچھ نہیں، البتہ ٹھنڈا سانس ضرور بھر کے رہ گئی۔ لائلہ کو انہوں نے خصوصی طور پر اپنا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ ہاں یہ ضرور کیا کہ وہ ہر ہفتہ 15 دن بعد اس کے پاس چکر لگاتے تو 3-4 دن ضرور اس کے پاس قیام کرتی۔ ایسے میں ہمایوں سخت جذبز ہو جاتا کیونکہ ان کے قیام کے دوران اسے لائلہ کو اپنے روم میں برداشت کرنا پڑتا تھا۔ لائلہ کو تو اتنی توہین محسوس ہوئی تھی کہ وہ اس کے کمرے میں جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جب دل میں گنجائش نہیں تھی تو پھر اس ظاہری بھرم کو قائم رکھنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات وہ سوچ سکتی تھی، کہنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی طرح یہ بے کیف اور اکتا دینے والے دن ایک ایک کر کے گزرتے چلے گئے تھے۔ ہمایوں کی مصروفیت کا وہی عالم تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے جو ڈیٹ ڈیلیوری کے لیے لائلہ کو دی تھی اس روز بھی وہ گھر پر نہیں تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہوتی دیکھ کر جمال نے گھبرا کر ہر طرف فون کیے تھے۔ ہمایوں کو فون کرنے کے آدھے گھنٹے بعد وہ پہنچ سکا تھا، تب تک لائلہ کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ جمال کو بچے کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا وہ لائلہ کی آواز گواتے وجود کو بازو میں بھرے پورچ کی جانب دوڑا تھا۔ آپریشن تھیٹر میں شیشے کے پار زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا لائلہ کو دیکھتے پہلی بار اس انتہا کی شدت پسند نازک و کومل سے لائلہ پر رحم آیا تھا۔ سیزیرین کے بعد اس نے ایک اور صحت مند اور خوبصورت بچے کو جنم دیا تھا اور خود اگلے کئی گھنٹوں تک بے سود غافل پڑی رہی ڈاکٹرز اور نرس کی مبارکباد وصول کرتے ہوئے اس کے لبوں پر وہ خوشی، چمک اور سرشاری سی مسکراہٹ نہ کھل سکی جو عباس کی پیدائش پر اس کے لبوں کی زینت بنی تھی۔ گاؤں سے اماں کے ساتھ بابا، جبکہ لائلہ کی ممی بھی اس عرصے میں پہنچ چکی تھی۔ اگلے دن وہ ڈیوٹی سے سیدھا ہاسپٹل آیا تو لائلہ نہ صرف ہوش میں تھی بلکہ پہلو میں لیٹے گل گھوتنے سے سرخ و سفید روئی کے گالے جیسے بچے کو ممتا بھری نگاہوں سے دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ چہرے پر موجود نکہات اور زردی اس کی شدید تکلیف کی گواہ تھی۔ وہ اس زاویے پر ساکن ہوا تھا، اس کی نگاہوں کی تپش پہ ہی لائلہ نے نگاہ اٹھائی تھی جو اسے یوں متحیر یکٹک اپنی سمت دیکھتا پا کر اس کی پلکیں جھک سی گئی تھیں۔ تھینکس، تمہیں شکایت تھی کہ میں نے پچھلی بار تمہیں شکریہ بھی نہیں کہا۔ چک کر بچے کی وہ اس کے پہلو میں اسے لیتا وہ سرگوشی سے ذرا بلند لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، بھلے یہ تکلف نہ بھی کریں۔ وقت گزرنے کے ساتھ احساسات پر بے حسی کی برف گرتی ہے تو جذبے اپنی موت مر جاتے ہیں، تب الفاظ کھوکھلے اور بے جان ہو کر اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ اس پہ اسپاٹ نظریں جمائے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اسے ششدر کر گئی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ جواب میں کچھ کہتا اماں عباس کو گود میں لیے ممی کے ساتھ کچھ باتیں کرتی اندر چلی آئیں۔ ہمایوں گہرا سانس کھینچ کر رہ گیا کہ اب کچھ کہنا ممکن کہاں رہا تھا۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد ممی اور اماں ساتھ ہی گھر آئی تھی۔ اماں اس کی سہولت کے خیال سے 2 مہینے رہیں، واپس جانے سے قبل ممی کو فون کرنا نہیں بھولی۔ یوں ان کے جانے سے پہلے ممی آ گئی تھی۔ ہمایوں صبح رات کو آتے جاتے بس کھڑے کھڑے 2 گھڑی کو آتا بھی تو ممی کی موجودگی میں کوئی بات کرنے کا بس سوچ کر رہ جاتا۔ یوں ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن ممی نے خاص طور پر بلا کر گویا اطلاعی انداز میں آگاہ کیا تھا، لائلہ کو میں کچھ دنوں کے لیے ساتھ لے جا رہی ہوں بیٹے، اتنے چھوٹے بچوں کو تنہا سنبھالنا ابھی اس کے لیے بہت دشوار ہے، پھر اس کی اپنی طبیعت بھی اچھی نہیں ہے۔ مگر آنٹی یہ چند دنوں کی بات نہیں ہے، یہ کام جب اس کا ہے تو اسے کرنا ہی ہے۔ طبیعت اچھی نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، بچوں کے لیے میں گورننس کا انتظام کر لیتا ہوں، گھر کے کام کاج کے لیے جمال ہے۔ لائلہ کی نگاہوں کے خوف اور التجا کو اگنور کرتے ہوئے وہ بہت روڈ سے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ممی کے بے حد اصرار پر بھی جب اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تو لائلہ کا چہرہ مایوس اور بے بسی کے احساس سمیت بالکل بت سا گیا تھا۔ آنسو چھپانے کی غرض سے وہ صورت سے وہاں سے اٹھ گئی تھی، مگر جب ممی واپس جا رہی تھی تب وہ خود کو ان سے لپٹ کر گھٹ گھٹ کے رونے سے کسی طرح بھی روک نہ پائی تھی۔ تمہارا ہی قصور ہے کہ وہ 2 ٹکے کا انسان آج ہمارے منہ کو آ رہا ہے، اتنا سر چڑھایا تم نے اسے۔
مائی گاڈ، لہجہ کس قدر گستاخ ہے اس لڑکے کا، انداز میں کیسی اہانت ٹپکتی ہے، مجھے تو اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں، صرف تمہارا لحاظ کر کے چپ رہی۔ مما کا اشتعال اس انداز میں ظاہر ہوا تھا کہ لائلہ ہچکیاں بھرتے ہوئے بھیگے گال رگڑ کر صاف کرتی مجرموں کی طرح سر جھکائے رہی۔ وہ بے چین ہونے کے ساتھ ساتھ خائف بھی ہوتی رہی تھی، تو بچوں کو تنہا سنبھالنا اسے پہاڑ سر کرنے کے مترادف محسوس ہوا تھا۔ پوری رات نہ صرف جاگتے بلکہ ایک پل کو بھی ٹکنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ ایک کو سلاتی تو دوسرا جاگ رہا تھا، اس کو سنبھالتی تو پہلا کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتا۔ فجر کے بعد کہیں جا کر دونوں سوئے تب وہ بھی نڈھال سے انداز میں بستر پر گری تھی۔ نیند پوری طرح اس کے اعصاب پر طاری بھی نہیں ہوتی تھی جب وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اسے یاد آیا راج جمال کو بہت تیز بخار تھا، یقیناً اب وہ ہمایوں کے لیے ناشتہ تیار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ بکھرے بالوں کو سمیٹتی وہ اٹھ کر دوپٹہ اوڑھتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ ہمایوں کی آنکھ دیر سے کھلی تھی، اچھلت بھرے انداز میں تیار ہو کر وہ سیل فون پر نمبر پش کرتا اپنے دھیان میں باہر آیا تھا، جب کچن سے ناشتے کی ٹرے اٹھائے باہر آتے لائلہ پر نگاہ پڑی۔ سرخ سوٹ میں دہک کر انگارہ ہوتی آنکھیں جن سے نیند کا خمار چھلک کر ان کی سحر انگیزی کچھ اور بڑھا رہا تھا۔ دلکشی سے بھرپور نازک سراپا اور بے دریغ دودھیا اجلی رنگت، ماں بننے کے بعد اس کی خوبصورتی میں گراں قدر اضافہ ہوا تھا، یا پھر اس نے پہلی بار اسے ان نگاہوں سے دیکھا تھا؟ کچھ بھی تھا۔ اس کی اٹھی ہوئی نگاہ پلٹنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے لائلہ نے خود کو مسلسل نگاہوں کے حصار میں محسوس کیا تو بے ساختہ نظر اٹھائی تھی۔ اسے یوں ماحول سے بیگانہ اپنی سمت دیکھتے پا کر وہ ٹھٹک گئی۔ سرک کر گلے میں جھولتے دوپٹے کو اچھی طرح پھیلاتے ہوئے وہ کوئی تاثر دیے بغیر ناشتے کے لوازمات ٹیبل پر چننے لگی تھی۔ ناشتہ کر کے جائیں اس کے پاس سے ہو کر کمرے کی طرف جاتے ہی وہ اسے دیکھے بغیر مخاطب کر چکی تھی۔ سنو، ہمایوں بلا وجہ ہی اسے پکار بیٹھا تھا۔ جی، لائلہ نے قدرے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے۔ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے وہ اسے بہت نارمل نظر آیا تھا۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، آپ کہیے جو کہنا چاہتے ہیں۔ اس کا لہجہ ہنوز تھا۔ ہمایوں نے ابروج کھا کر سرد سی نگاہوں سمیت اسے دیکھا، پھر چائے کا کپ پٹکتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ کچھ نہیں کہنا مجھے، اس پر جھک کر بھرپور تلخی سے کہتا پاؤں پٹکتا چلا گیا تو لائبہ لب بھینچے اس کے یکا یک خراب ہونے والے موڈ کی وجہ سوچنے لگی۔ عبداللہ سو جائے تو میری بات سن لینا۔ عباس شام سے اس کے پاس ہی تھا۔ لائلہ اپنے کمرے میں تھی جب وہ سوئے ہوئے عباس کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ لائلہ نے قدرے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا جہاں کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ کتنی دیر اس زاویے پر ساکن رہی تھی۔ عبداللہ کے سونے کے بعد وہ یوں ہی بے حس حرکت لیٹی رہی، جانے کتنا وقت بیتا تھا جب دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اپنی جگہ پر اچھل سی گئی تھی۔ ہمایوں کو اندر آتے دیکھ کر اس نے صورت سے نگاہ چرائی تھی، دل جیسے سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ عبداللہ سو گیا تھا تب بھی تم نہیں آئی، حالانکہ تم جانتی تھی کہ میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ اس پر نگاہ جماتے وہ خفیف سی خفگی سمیت گویا تھا۔ لائلہ نے دھک دھک کرتے دل کو سنبھال کر اسے دیکھا تھا۔ یہ وقت بھی آنا تھا ہمیں آپ کے پاس آنے کے لیے، بچوں کے سونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ یکا یک موڈ بدل کر بھاری لہجے میں کہتا مسکرا رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس لائلہ کا رنگ پک ہوا تھا۔ ہمایوں اس کے مقابل آیا اور ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے قریب کرنا چاہا تو اس کے ساکن وجود میں تحریک پیدا ہوئی، وجہ سے بدک کر اس کی پہنچ سے دور ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، پلیز ڈونٹ ٹچ می، میں مر جاؤں گی، آپ کا انتقام پورا نہیں ہوگا، مجھ پر رحم کریں۔ ہمایوں اپنے بچوں کی خاطر مجھے معاف کر دیں، آپ کو میری ضرورت نہیں، مگر ان بچوں کو ماں کی محبت اور توجہ سے محروم نہ کریں۔ دہل کر مزید خود میں سمٹتی ہوئی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، باقاعدہ منت پر اتر آئی تھی تو ہمایوں نے لب بھینچ کر خاموش مگر تپتی ہوئی نگاہوں سمیت دیکھا تھا۔ فضول باتیں مت کرو لائلہ، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں… بات ادھوری چھوڑتے ہوئے اس نے ایک دم ہی اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکا دیا تھا۔ لائلہ نے اس کے چہرے پر چھائی سختی کو متوحش جھلکتی نگاہوں سمیت دیکھا تھا۔ اول تو ایسا کچھ نہیں، اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو یوں ہی صحیح۔ اس کا لہجہ اس قدر کٹھور، بے رحم اور شفاف تھا کہ لائلہ کو لب ہلانے کی بھی ہمت نہ رہی۔ سسکی سے بھرتے ہوئے اس نے خود کو جیسے ایک بار پھر ہارتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ ہمایوں نے صرف کہا نہیں تھا، اگلے چند دنوں میں واقعی گورننس کے ساتھ ساتھ جز وقتی ملازمہ کا بھی انتظام کر دیا تھا کہ جمال ہمیشہ کے لیے ملتان جا چکا تھا۔ اس کے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ گورننس کی وجہ سے لائلہ کو واقعی بہت سہولت ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود طبیعت پر چھائی بیزاری، کسل مندی اور جمود کسی طور پر ٹوٹنے میں نہیں آیا تھا۔ ممی کی ایک تو بار اس عرصے میں چکر لگا چکی تھی۔ انہی دنوں ایک اور جبر اس کے اعصاب پر بم بن کر گری تھی۔ پرانی حکومت ختم ہو گئی تھی اور ایک گھمسان کا رن سا پڑ گیا تھا۔ سیاسی پارٹی میں افراتفری کا سا عالم تھا۔ یوں تو سابقہ حکومت کے ہر عہدیدار کے چہرے پر ہی تفکر نمایاں تھا، مگر شیخ حسام الدین تو باقاعدہ بک کھلائے ہوئے تھے۔ ان دنوں وہ ملک سے فرار ہونے کے چکروں میں تھے، جب ہمایوں عمر ہمدانی جو ایک عرصے سے ان کے اس کیس پر کام کر رہا تھا، مگر ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ہر بار ہی انہیں اندر کرنے کی خواہش دل میں دبا کر رہ جاتا، اب جیسے اس کے سابقہ تمام کوششیں رنگ لائیں۔
اور عین اس وقت اس نے انہیں ایئرپورٹ سے گرفتار کیا جب وہ ملک چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ لائلہ نے سنا تو گمسم سی رہ گئی۔ ہمایوں عمر حمدانی کے اس کارنامے کو اخبارات نے بہت خراج پیش کیا تھا، مگر لائلہ کو اس کے اس اقدام کے پیچھے بھی خود سے نفرت اور بغاوت کا جذبہ کار فرما محسوس ہوا تھا۔ جب وہ واپس گھر آیا، خود ہی اس کے سر پر جا پہنچی تھی۔ اپنے نام نہاد انتقام کی حدود مجھ تک رہنے دیتے تو اچھا تھا ایس پی ہمایوں عمر حمدانی۔ میرے بے گناہ بے قصور پاپا کو اس لپیٹ میں لینے کی تمہاری حرکت انتہائی گھٹیا اور نیچ ہے۔ لال بہو کا چہرہ اور دہکتی آنکھوں سمیت حلق کے بل چینک کر کہتی وہ اس پل کسی اذیت اور بدگمانی میں مبتلا تھی۔ ہمایوں عمر حمدانی بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ تم کیا سمجھتی ہو، کہ میں اس قدر پست سوچ کا مالک ہوں کہ شٹ اپ، مجھے اب تمہاری کسی بات کا یقین نہیں۔ دھوپنی کے مانند چلتی سانسوں سمیت بہشت آئی سی ہو کر چلائی تو ہمایوں کے دماغ میں انگارے سے سلگے تھے۔ جاؤ، ورنہ کیا ہاتھ اٹھاؤ گے مجھ پہ، یا شوٹ کر دو گے؟ اس کے مشتعل موڈ کی پرواہ کیے بغیر اس کی سرد نگاہوں میں اپنی آنکھیں گاڑتی وہ پھنکار کر بولی تو ہمایوں خود پہ ضبط کرنا دشوار محسوس ہوا۔ شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتا وہ جھٹکے سے پلٹ کر چلا گیا۔ لائلہ وہیں گھٹنوں کے بل گر کر زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ عبداللہ 4 ماہ کا تھا جبکہ عباس اب چلنا شروع کر چکا تھا۔ ایسی بیزار اور اکتا دینے والے طویل دنوں میں ایک بار پھر اس بگڑتی ہوئی حالت کو اس بار سمجھنے میں اسے قطعی کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ آخر 2 مرتبہ پہلے بھی وہ اس قسم کی کیفیت سے گزر چکی تھی۔ انکشاف اس کے کشیدہ اعصاب پر بم بن کر گرا تھا۔ جس وقت ہمایوں ڈیوٹی سے گھر لوٹا، رو رو کر اس کی آنکھیں سو چکی تھیں۔ عباس سو رہا تھا جبکہ عبداللہ بستر پر پاؤں پٹک پٹک کر رونے میں مصروف تھا۔ ہمایوں اسے یوں روتے دیکھ کر قدرے ٹھٹکا تھا۔ اب کیا ہوا؟ بے سے ہاتھ پیر پٹکتے عبداللہ کو اٹھا کر پہلے گورننس کے حوالے کیا، پھر تیوری چڑھا کر اسے دیکھا تھا۔ میرا سر چکرا رہا ہے، اسے دیکھ کر جھٹکے سے کھڑی ہوئی اسے دھکا دے کر بھرائی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ویسے تم کوئی میڈیسن لے لو۔ وہ خاک نہیں سمجھا تھا، اس خراب موڈ کے ساتھ بولا تھا۔ دراصل باہر سے تھکے ہوئے اعصاب کے ساتھ کھراتی اس قسم کی سچویشن اس کے ذہن کو بہت تناؤ بخش چکی تھی۔ لائلہ نے دھندلی ہوئی مگر خون ریز آنکھوں سے کھا جانے والی نظروں سے انداز میں اسے دیکھا تھا، اور بالکل آؤٹ ہوتے ہوئے اس کا گریبان زور سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیتے ہوئے زور زور سے روتے ہوئے چلانے لگی تھی۔ میرا جی مت لا رہا ہے، I'm pregnant۔ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ تم اتنے بچے نہیں ہو، تم اتنے بھولے نہیں ہو۔ اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے وہ چیخ کے روئی جبکہ ہمایوں عمر حمدانی ایک پل کو حیران ششدر نظر آیا تھا۔ اگلے لمحے اس کے چہرے پر بڑی بے ساختہ اور دل فریب سی مسکراہٹ امڈی تھی۔ لائلہ کی بپھری ہوئی موج کے مانند شوریدہ سر وجود کو شانوں سے تھام کر خود میں سمیٹتے ہوئے وہ بہت سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ اوہ ریئلی لائلہ آر یو شیور یو آر پریگننٹ؟ آئی مین تمہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ اس کے دلکش سراپے کو محبت بھری لو دیتی تو متبسم نگاہوں سے دیکھتا وہ جیسے خواب آگہی لہجے میں بولا تھا۔ لائلہ کی سانسیں بری طرح سے بے ہنگم ہو رہی تھی۔ اس کے اس طرح سے خوش ہونے پر اسے جیسے تعصب، گہرے رنج و ملال اور شدید قسم کی نفرت کے احساس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تم یہی چاہتے تھے، مجھے پتا تھا، مگر میں تمہاری یہ خوشی خاک میں ملا دوں گی۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو۔ مٹھیاں بھینچتے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے زیانی انداز میں چلائی تو ہمایوں عمر حمدانی بری طرح سے چونکتا ہوا نفی میں سر ہلا کر بولا تھا، نو، تم ایسا نہیں کر سکتی، اتنی سے آزمائش پر گھبرا گئی۔ لالہ تمہیں تو مجھ سے محبت تھی۔ اسے زبردستی بازوؤں میں بھر کر اس کے مچلتے وجود پر جھکتا ہوا وہ جیسے اسے کچھ یاد دلانے کو بولا تھا۔ تھی، وہ میری غلطی تھی، فاش غلطی، تم اس قابل نہیں تھے کہ تمہیں چاہا جاتا۔ ویسے بھی ہر جذبہ جواب میں پذیرائی جاتا ہے، جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر مایوسی اور ندامت رہ جاتی ہے، اور کچھ نہیں میرے پاس بھی تمہارے لیے اس کے سوا کچھ نہیں۔ نفرت سے ہونٹ سکوڑ کر برستی آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کر کے کہتی وہ ہمایوں عمر حمدانی کو اچھا خاصا چونکا کر رکھ گئی۔ کچھ دیر لب بھینچے وہ بہت خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے سرد لہجے میں بولا تھا، ٹھیک ہے، ایسی بات ہے تو پھر تو کوئی جواز ہی نہیں رہ جاتا اس رشتے کا۔ اس ننھی جان کی دنیا میں آنے کا تم ابارشن کروانا چاہتی ہو؟ ایز یو وش۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں تھا۔ لائلہ کچھ دیر ہلتے پردے کو سکتے کے عالم میں دیکھتی رہی، پھر وہیں گھٹنوں کے بل گر کر رکت بھرے انداز میں رونے لگی تھی۔ اس کی بیٹی 3 دن کی تھی جب پہلی بار ہمایوں عمر حمدانی نے اس کے روم میں قدم رکھا تھا۔ ممی جو اسے دیکھ کر اٹھ کر باہر چلی گئی تھیں، اپنے ساتھ عبداللہ کو بھی لے گئی۔ عباس البتہ لائلہ کے پہلو میں سو رہا تھا۔ کیسی ہو؟ ہمایوں عمر حمدانی نے پھولوں کا تر و تازہ اور مہکتا ہوا گلدستہ اس کے سرہانے رکھ کر اسے دیکھا تو لائلہ جو اسے اندر آتے دیکھ رہی تھی، متوجہ ہوتے ہی نگاہ کا زاویہ بدل گئی۔ کچھ پوچھا تھا محترمہ؟ بیڈ کی پٹی سے ٹکتا ہوا وہ مکمل طور پر اس کی سمت متوجہ تھا۔ آپ کو کیا جیسے بھی ہوں، مر بھی جاتے تو آپ کے پاس تو جنازے کو کندھا دینے کی فرصت نہیں ہوتی۔ اس کا گلا بھرایا ہوا ہی تھا، روندھی ہوئی آواز میں بولی تو ہمایوں عمر حمدانی ٹھنڈا سانس بھر کر مسکرا دیا۔ ابھی تک ناراض ہو؟ اس کی زبی پیشانی پر انگشت شہادت سے لکیر کھینچتے ہوئے وہ بہت تھکا تھکا نظر آ رہا تھا۔ ابھی تک سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ کچھ اور خفا ہوئی تو اس کی بے تنائی سے اسے روہانسا کر کے رکھ رہی تھی، ضبط کے باوجود کئی موتی گالوں پر پھیلائے۔ شکر کرو بیوی تمہارے پاس پہنچ گیا ہوں، تیسرے دن صحیح آیا تو ہوں۔
हॉस्पिटल से फारिग होते ही इधर भागा हूँ, वरना जिस कदर सख्त ऑपरेशन था ना, बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ था। डाकुओं को मुझसे खास किस्म की खार महसूस होती थी। जब एक खसूसी तौर पर निशाना बनाया था, उसके रेशमी बालों को नरमी से सहलाता वो उसे भौंचका कर गया था। वट, उसे झटका लगा था। लेटी रहो। उसे दहलकर तेजी से उठते देखकर हुमायूं ने बुक हिलाकर कहते उसके शानों पर हाथों का दबाव डाला था। टेक इट इजी यार, अब ठीक हुआ तो तुम्हारे सामने होना। वैसे जिस तरह अल्लाह ने मुझे बचाया, मुझे तो लग रहा था ये सिर्फ किसी की खास दुआओं का असर था। सच बताओ, इस नाराजगी के बावजूद मेरी हिफाजत की दुआ करती थी ना? नरमी से मुस्कुरा कर कहता, वो उसके घबरा कर नजरें चुरा लेने पर जोर से हंस पड़ा था। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। कॉट में सोती हुई बच्ची को उठाकर प्यार करता हुआ वो उस पर बहुत खास निगाह डालकर मुस्कुराया तो लायला का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। बेटी मुबारक को बहुत चार्मिंग और नाजुक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बच्ची को देखते हुए वो इस कदर अचानक बोला था कि लायला ने अच्छा खासा चौंक कर उसे देखा, फिर जैसे गहरी यासियत में घिर गई थी। मेरी मेरी तरह या अलीशा की तरह? उसके लहजे में नारसाई और शाकीपन पर हुमायूं ने ठटक कर उसे देखा था। व्हाट यू मीन? अगर मैं चार्मिंग और नाजुक होती तो आपके तवज्जो, मोहब्बत और इल्तफात के लिए इस तरह न तरसती। वह हजार जब्त के बावजूद रो पड़ी। लायला, हुमायूं बेकरार सा हो गया। किसने कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं? पगली, जबरदस्ती और अनचाही होकर भी जाने कब कैसे तुमने मेरे दिल पर कब्जा जमा लिया। खुदा की कसम, ये बिल्कुल सही है। मुझे नहीं पता ऐसा कब हो गया, अलबत्ता ये ज़रूर था कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। इस बार जब तुम प्रेग्नेंट हुई तो इससे पहले मैं तुम्हें इस मोहब्बत का एतबार सौंपना चाहता था, मगर कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि मैं एतबार देने की बजाय खुद बेएतबार हो गया। पहले तुम्हारे पापा की गिरफ्तारी, फिर तुम्हारी प्रेगनेंसी। तुम मुझसे बदगुमान थी। जब तुम मेरे कमरे को छोड़कर दूसरे बेडरूम में गई तो मेरा जी चाहा था तुम वापस अपने कमरे में ले आओ। पता है वजह क्या थी? तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो उस पर झुक कर बोझा लहजे में बोला तो लायला हया अमीज नजरों से उसे देखती यकीनी में गिर गई। झूठ, बिल्कुल झूठ। वरना आप मुझसे कहते कि मैं सिर्फ अबॉर्शन करवा दूं। मैं तो गुस्से में थी और आप सिर्फ तुम ही गुस्से में आ सकती हो, मुझे गुस्सा नहीं आ सकता। नफरत का इजहार कर रही थी मोहतरमा। उसने मुंह फुलाकर जैसे उसे कुछ याद कराया। लायला झेंप कर हंस पड़ी। और आपने यकीन कर लिया? क्यों ना करता भला, वो जैसे अब उसे सताकर मजा ले रहा था। मगर ये सच तो नहीं है? खिफत से नजरें चुराती वो कुछ बेबसी हुई। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बाबा को जो मैंने उसके पहलू में लिटाकर जेब में हाथ डालकर एक मखमली केस बरामद करते हुए वो बात अधूरी छोड़कर उसे देखने लगा। मुझे शर्मिंदगी थी हुमायूं अपने उस रोज़ के बिहेवियर पर। इस धरती की हुर्मत को पामाल करने वालों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। पापा मेरे बाप हैं, मगर वो एक मुजरिम भी हैं। उसने नजरें झुकाकर गहरे दुख से कहा तो हुमायूं के चेहरे पर तमानियत भरी मुस्कान बिखर गई। ओह थैंक्स गॉड, एक मुहब्बे वतन सिपाही की बीवी को ऐसा ही होना चाहिए। मखमली केस खोलकर जुड़ाव नफीस कंगन निकालते हुए वो माने केजी से कह गया था, फिर उसका हाथ पकड़कर लगावट भरी निगाहों के हिसार में उसका हिजाब से सुर्ख पड़ता चेहरा रख कर बोला था, इजाज़त है, पहना दो। वो झेंप कर मुस्कुरा दी। ये तुम्हारी रोनुमाई का गिफ्ट भी है और हमारे तीनों बच्चों की पैदाइश की खुशी का तोहफा भी। खासे महंगे हैं। एक ईमानदार एसपी अपनी तनख्वाह से जोड़ तोड़ कर बामुश्किल बनवा पाया है। उसे एहतियात से कंगन पहनाते हुए वो मुस्कुराहट दबाए बोला था। लायला के चेहरे पर आसूदगी से लबरेज मुस्कुराहट बिखर गई। जिद और इंतकाम में सही उनकी फैमिली जल्द मुकम्मल हो चुकी थी और फिर कुदरत का इनाम बनकर उस माउंट एवरेस्ट जैसे शख्स की मोहब्बत उसे मिल गई थी, तो उसे और भला क्या चाहिए था।